نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سنت اور بدعت پر ہم گفتگو کریں گے، چونکہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ بعض عقائد وہ ہیں جو ضروریات دین میں سے ہیں، جس کی بنیاد پر اسلام اور کفر کا فیصلہ ہوتا ہے، اور بعض عقائد وہ ہیں جو ضروریات اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، جس کی بنیاد پر اہل سنت اور اہل بدعت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ایمان اور کفر پر بڑی تفصیل سے الحمدللہ گفتگو ہوئی ہے۔ اب ہم آخر میں گفتگو کریں گے سنت اور بدعت کے اوپر، اور کچھ مزید چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ سنت کا لغوی معنی: علامہ زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف ابن نجیم الحنفی رحمہ اللہ، وفات 970 ہجری، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، فرماتے ہیں یہ لغتاً الطریقۃ المعتادۃ ولو سیئۃ۔ لغت میں یعنی عربی زبان میں سنت کا معنی ہوتا ہے ایک رائج راستہ، خواہ وہ برا ہی کیوں نہ ہو۔ لغت کے اعتبار سے سنت کا معنی ہے راستہ جس پہ لوگ چل رہے ہوں، ٹھیک ہو یا غلط۔ یہ لغوی معنی ہے، شرعی معنی نہیں ہے۔ سنت کا اصطلاحی اور شرعی معنی: علامہ زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف ابن نجیب الحنفی رحمہ اللہ، وفات 970 ہجری، البحر الرائق شرح کنز الدقائق کتاب الطہارہ، فرماتے ہیں باصطلاحاً الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین۔ شریعت میں سنت سے مراد وہ راستہ ہے دین کا جو اختیار کیا گیا ہو، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف: شیخ احمد بن ابو سعید بن عبداللہ بن عبدالرزاق الحنفی رحمہ اللہ، المعروف ملا جیمن، وفات 1130 ہجری، نور الانوار باب اقسام السنہ، کہتے ہیں سنت تطلق علی قول الرسول علیہ السلام و فعلہ و سکوتہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور سکوت کو سنت کہا جاتا ہے۔ قول کا معنی آپ کا ارشاد ہے، فعل کا معنی آپ کا عمل مبارک ہے، سکوت کا معنی کہ آپ کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، یہ آپ کی خاموشی فرمانا بھی یہ سنت ہے۔ اگر بات غلط ہوتی تو آپ کبھی خاموش نہ رہتے۔ نبی غلط چیز کو دیکھ کر خاموش نہیں رہتا۔ یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ایک فرق سمجھ لیں، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سنت اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حدیث۔ بہت سارے علماء نے سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں فرمایا۔ جو تعریف سنت کی فرمائی ہے وہی تعریف حدیث کی فرمائی ہے بہت سارے علماء نے، لیکن بسا اوقات سنت اور حدیث میں فرق کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ حدیث کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو، خواہ وہ منسوخ ہو چکا ہو اس کو بھی حدیث تو کہیں گے، خواہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو اس کو بھی ہم حدیث کہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عذر کی بنیاد کی فرمایا ہو اس کو بھی حدیث کہیں گے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کسے کہیں گے؟ آپ کا وہ عمل جو آپ کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ امت کے لیے ہو۔ نمبر 2، آپ کا وہ عمل جو کسی عذر کی وجہ سے نہ ہو، بطور عادت کے ہو۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل مبارک کو مسلسل فرمایا ہو، چھوڑا نہ ہو، یہ ہے سنت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اعمال وہ فرمائے جو آپ کے ساتھ خاص ہیں، مثلاً بیک وقت آپ نے 4 سے زائد 9 نکاح فرمائے۔ اب 9 نکاح کو اب حدیث تو کہہ سکتے ہیں، سنت نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، خالصۃ لک من دون المؤمنین۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا ہے اور کھڑے ہو کر اتا سباتۃ قوم فبال قائما،
صحیح بخاری میں ہے، لیکن اس کو سنت نہیں کہہ سکتے۔ آپ کے کھڑے ہو کر بول فرمانا یہ عذر کی وجہ سے تھا۔ عذر کیا تھا؟ محدثین نے مختلف عذر لکھے ہیں۔ آپ کے گھٹنے مبارک میں تکلیف تھی، بیٹھنا مشکل تھا، جگہ ایسی تھی کہ بیٹھتے تو گندگی کا خطرہ تھا، یا آپ نے اس لیے کھڑے ہو کر فرمایا امت کو بتانے کے لیے کہ ضرورت ہو تو جائز ہے۔ اسے کہتے ہیں بیان جواز کے لیے، اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بس اوقات دنیا میں کسی ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں اور ان ایئرپورٹوں میں کفار کے ایئرپورٹ ہیں، بیٹھ کر باضابطہ چھوٹے پیشاب کے لیے جگہ نہیں ہے، یا تو آپ بیت الحمام میں جائیں جو ان نے جگہ بنائی ہوتی ہے قضاء حاجت کے لیے، اور جو چھوٹے پیشاب کے لیے کھڑے ہو کر کیے۔ اب مثلاً قضاء حاجت جائیں تو ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے، آپ کے جہاز کا وقت ہے، آپ کو تقاضا چھوٹا ہے، اب چھوٹے تقاضے یا تو آپ کھڑے ہو کر کریں اور یا آپ انتظار کریں اور جہاز کا خطرہ ہے، تو یہاں گنجائش آ جاتی ہے۔ یا کوئی آدمی بیمار ہے، گھٹنے میں تکلیف ہے، وہ بیٹھ نہیں سکتا، تو اس کے لیے گنجائش نکل آئے گی، اسے کہتے ہیں بیان جواز۔ تو یہ حدیث ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل فرمایا اور بعد میں آپ نے چھوڑ دیا، جس طرح احناف کہتے ہیں کہ آپ نے رفع الیدین فرمایا ہے، رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے، تیسری رکعت سے اٹھتے، حتیٰ کہ سجدے میں بھی، لیکن بعد میں آپ نے چھوڑ دیا۔ تو ہمارے ہاں یہ سنت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ بعض کیا سنت ہے، وہ کہتا ہے نہیں چھوڑا، اب یہ الگ بحث ہے، لیکن ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ترک فرما دیا۔ تو حدیث اور سنت میں فرق ذہن نشین فرما لیں، یہ خلاصہ ہے۔ ایک بات اور ذہن نشین فرما لیں یہاں کہ ہم اپنا نام اہل السنت رکھتے ہیں، اہل قرآن بھی نہیں رکھتے، اور ہم اپنا نام اہل حدیث بھی نہیں رکھتے، بلکہ اپنا نام اہل السنت والجماعت رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اہل تفسیر اس کو کہتے ہیں جو تفسیر کے فن میں ماہر ہو، اہل حدیث اسے کہتے ہیں جو حدیث کے فن میں ماہر ہو۔ فن تفسیر کے ماہر کو مفسر کہہ لیں یا اہل تفسیر کہہ لیں، حدیث کے فن کو ماہر کو محدث کہہ لیں یا اہل حدیث کہہ لیں۔ اس لیے ہم اپنا نام اہل تفسیر نہیں رکھتے، اہل حدیث نہیں رکھتے۔ اپنے نام سے مراد ایسا نام جو عالم اور غیر عالم ہر بندہ استعمال کرے، اسے کہتے ہیں نام۔ ہر بندہ کہ جی میں اہل تفسیر ہوں، کبھی بھی نہیں آپ کہیں گے۔ ہاں البتہ اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھتے ہیں۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو آگے حدیث آئے گی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، ان میں سب جہنم میں، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت میں جانے والا کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی۔ اب دیکھو ما انا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، و اصحابی سے مراد جماعت صحابہ کی سنت ہے۔ اچھا، اسی طرح قرآن کریم میں ہے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعت، اور پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے چہرے قیامت دن سیاہ ہوں گے؟ فرمایا ہم اہل البدعت والضلالہ، اہل بدعت ہوں گے۔ تو جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام اہل سنت دیا ہے، ہم نے لیے، اور حدیث پاک میں ہے مان علی و صحابی، اس لیے ہم خود کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اس پر ایک سوال ہوگا اور ہونا چاہیے کہ جب اہل تفسیر کا معنی ہے قرآن کریم کی تفسیر کا ماہر، اہل حدیث کا معنی ہے حدیث کا ماہر، تو اہل سنت کا معنی ہوگا سنت کا ماہر۔ تو پھر آپ یہ نام ہر بندے کو کیوں دیتے ہیں؟ خواہ وہ سنت کا ماہر ہو، خواہ وہ سنت کا ماہر نہ ہو، کیوں دیتے ہیں؟ دیکھیے اس کی وجہ ذہن نشین فرما لیں۔ وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والے فرقے کا نام اہل سنت والجماعت بتایا،
جن کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے، اس کا معنی کہ وہ جنتی ہیں۔ اب جنت میں جانے والا صرف عالم تو نہیں ہوگا، غیر عالم بھی ہوگا، صرف حدیث یا تفسیر کا ماہر نہیں ہوگا، غیر ماہر بھی ہوگا۔ جنت کی بنیاد تو یہ ہے کہ عقائد درست ہوں اور اعمال درست ہوں۔ جنت میں جانے کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ عالم ہو تو جنت میں جائے گا، غیر عالم ہو تو نہیں جائے گا۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت کا ماہر نہیں ہے اس کو بھی اہل سنت فرمایا ہے، تو پھر ہم اس کو اہل سنت کیوں نہیں کہیں گے غیر ماہر کو؟ یہ وجہ۔ اور دوسری وجہ، اچھا یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو تعجب ہوگا کہ بعض غیر مقلد عالم جو خود کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ اہل تفسیر کا معنی تفسیر کا ماہر ہے، اہل حدیث کا معنی حدیث کا ماہر ہے، اور اہل سنت کا معنی سنت کا ماہر نہیں ہے بلکہ سنت پر عمل کرنے والا ہے۔ یہ معنی انہوں نے بھی لکھا ہے۔ حافظ زبیر لذی مرحوم غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھا اپنے رسالے میں، تو اس پر حوالے موجود ہیں۔ اس لیے ذہن نشین فرما لیں کہ ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا نام یہ نہیں ہے اہل قرآن، اہل تفسیر یا اہل حدیث۔ ایک بات اور بھی ذہن نشین فرما لیں، ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے، ہم خود کو اہل سنت و جماعت نہیں کہتے۔ آپ ہندوستان پاکستان میں دیکھیں گے بہت سارے حضرات اس پر گفتگو کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں اور بڑی طاقت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اپنی مساجد کے باہر اہل سنت و جماعت لکھیں گے، والجماعت نہیں لکھیں گے۔ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند خود کو اہل السنت والجماعت کہتے ہیں۔ السنت پر بھی الف لام ہے اور والجماعت پر بھی الف لام ہے۔ وہ لوگ السنت پر الف لام لگا لیتے ہیں، والجماعت پہ نہیں لگاتے۔ کبھی ویسے لکھنے میں سنت پر نہ لگائے تو الگ بات ہے، کہتے ہیں اہل سنت و جماعت، ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ لوگ کہتے ہیں فرق کیا ہے؟ فرق ذہن نشین فرما لیں، اگر کوئی لفظ الف لام کے بغیر ہو تو یہ عام ہوتا ہے، اگر الف لام کے ساتھ ہو تو پھر خاص ہوتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا معنی ہے خاص جماعت، اہل سنت و جماعت اس کا معنی ہے عام جماعت، کوئی بھی ہو۔ تو چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ السنت میں عام سنت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ ہمیں ملے گی ہر جماعت سے نہیں، جماعت صحابہ سے، اس لیے ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، یعنی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خاص جماعت جماعت صحابہ ہی سے ملے گی، ان کو چھوڑ کر نبی کی سنت نہیں مل سکتی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت تو وہ بتائیں گے کہ پھر الف لام کے بغیر کیوں کہتے ہیں؟ تو ہم تو سمجھتے ہیں بعض لوگوں نے بدعات کے ارتکاب کرنا ہے اور نام وہ اہل سنت والجماعت رکھ لیتے ہیں، تو ان کے یہاں پھر بعد کے لوگوں کی جو بدعات ہیں ان کو بھی شاید وہ سنت سمجھ کر کہتے ہوں گے۔ اس کی مثال سمجھیں، ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہ جو کلمہ کا پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، اس میں الہ دو مرتبہ ہے، ایک ہے لا الہ بغیر الف لام کے، ایک ہے الا اللہ الف لام کے ساتھ۔ اب پہلا جو الہ الف لام کے بغیر ہے نا، یہ عام ہے، ہم نہیں مانتے کسی الہ کو، لات منات عزا بت کسی کو نہیں مانتے، الا اللہ مانتے ہیں کس کو؟ خاص اللہ کو۔ تو دیکھیں جب الہ پر الف لام نہیں ہے تو عام خدا ہے، اور جب الف لام آ گیا تو پھر خاص اللہ جل جلالہ کی ذات ہے۔ اسی طرح اہل السنت، السنت پر الف لام، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اور والجماعت اس سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت ہے۔ اس لیے ہم اپنا نام اہل السنت والجماعت رکھتے ہیں، اہل سنت و جماعت نہیں رکھتے۔ یہ فرق تمام طلباء اور طالبات ذہن نشین فرما لیں۔ اس کے بعد ہے سنت خلفۂ راشدین۔ خلفۂ راشدین سے مراد ہے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کو خلفۂ راشدین کہتے ہیں، اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ ان کی سنت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرح لازم الاتباع ہے۔ جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے،
اسی طرح ان خلفۂ راشدین کی سنت پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ امام الاثر علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ وفات 1352 ہجری، الحرف الشذی فرماتے ہیں اقول ان سنت الخلفاء الراشدین ان سنت الخلفاء الراشدین ایضاً تکون سنت شریعہ لما فی الاصول ان سنت سنت الخلفاء و سنتہ، خلفۂ راشدین کی سنت بھی شریعت کا راستہ ہے، اس لیے کہ اصول کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ سنت یہ سنت الخلفاء راشدین ہے اور یہ سنت سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ خلفۂ راشدین کی سنت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اتباع لازم الاتباع ہے۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی رحمہ اللہ وفات 275 ہجری، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4607۔ حضرت ارباز بن ساری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، صحابہ کے دل کانپ کے۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ کأن ھذی موعظۃ مودع، یہ ایسے لگتا ہے کہ ایسے بندے کی نصیحت ہے جو الوداعی گفتگو کر رہا ہو، جیسے ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرو اور حاکم وقت شریعت کے مطابق بات کرے تو اس کی بات سنو، اس پر عمل کرو، خواہ وہ حبشی کیوں نہ ہو۔ وَمَن يَعِشْ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بعد تمہیں دین میں اختلاف نظر آئے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو تم فیصلے کرنے ہیں میری سنت سے اور خلفۂ راشدین کی سنت سے۔ تمسکوا بہا، اب دیکھو عربی زبان میں ہا ضمیر اس وقت ہوتی ہے جب پیچھے ایک ہو جس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، اور ہما جب دو ہوں۔ اب سنتیں بظاہر تو دو ہیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، تو آپ کو فرمانا چاہیے تھا تمسکوا بہما، ان دونوں پر عمل کرو، عضوا علیہما، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامو۔ آپ نے فرمایا تمسکوا بہا و عضوا علیہا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خلفۂ راشدین کی سنت دیکھنے میں الگ ہے، لیکن وہ در حقیقت سنت رسول ہی کی کا تتمہ ہوتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام زندگی میں کرنا چاہتے کسی عذر کی وجہ سے نہ فرما سکے، تو یہ خلفۂ راشدین نے پھر اس کام کو شروع فرمایا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، فرمایا بدعات سے بچو، بدعات گمراہ ہے، گمراہی تک پہنچاتی ہے۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض کام زندگی میں کرنا چاہتے نہ کر سکے۔ مثلا تراویح کی جماعت آپ نے 23 شب رمضان کو کروائی، 25 شب رمضان کو کروائی، 27 شب رمضان کو کروائی، 28 کو نہیں کرائی۔ صاحب عشاء کے بعد آپ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے جس میں آپ اعتکاف فرماتے تھے، صحابہ خیمے کے باہر کھڑے رہے، آپ باہر تشریف نہیں لائے۔ صبح آپ تشریف لائے، فجر کی نماز پڑھائی اور آپ نے فرمایا لم یخف علیہ مکانکم، میرے علم میں تھا تم باہر تھے، لیکن میں نے جماعت اس لیے نہیں کرائی، انی خشیت ان یفترض علیکم، اگر میں تراویح کی جماعت کرا دیتا تو ہمارے اوپر تراویح فرض ہو جاتی۔ اس کا معنی یعنی وہ نماز جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل جماعت کرائیں وہ فرض ہو جاتی ہے، تو آپ نے مستقل اس کی پھر پورا مہینہ جماعت نہیں کرائی۔ اس کا معنی کیا کہ آپ کی خواہش تو تھی، کرائی کیا وہ نہیں، امت پر فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خواہش کو سمجھ لیا اور آپ نے پورا مہینہ تراویح کی جماعت کا اہتمام کروا دیا۔ اب حضور کی خواہش بھی پوری ہو گئی اور امت پہ تراویح فرض بھی نہیں ہوئی۔ تو یہ میں صرف ایک مثال میں نے آپ کو سمجھائی ہے، یہ عنوان بہت طویل ہے، میں نے صرف ایک مثال آپ کو دی۔ خلیفہ راشد کی سنت، اس پر عمل کرنا ہے سنت رسول کی طرح صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی مثال شیخ محمد صالح بن محمد بن عثیمین رحمہ اللہ سعودیہ کے عالم ہیں، انہوں نے دی ہے شرح ریاض الصالحین میں، کہتے ہیں والجمعۃ لہا اذان اول من سنت عثمان رضی اللہ عنہ، جمعہ کے دن پہلی جو ہم اذان دیتے ہیں عثمان کی سنت ہے، وہو احد الخلفاء الراشدین الذین امرنا باتباع سنتہم،
یہ ان خلفۂ راشدین میں سے ہے کہ جن کی سنت کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ کتنی واضح سی بات فرمائی ہے۔ سنت کی دو قسمیں، ایک ہے سنت عادت اور ایک ہے سنت عبادت۔ سنت عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے، سنت عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال ہیں جو آپ نے بطور عادت اور ضرورت کے فرمائے ہیں، بطور عبادت کے نہیں فرمائے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہننے کا خاص انداز ہے، خاص طرز پر بیٹھ کر کھانے کا انداز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طریقے پر پانی پینے کا انداز ہے، یہ آپ نے تیل لگایا ہے، آپ نے سرما لگایا ہے، آپ نے کنگھی فرمائی ہے، کھانے کے بعد مسواک فرمائی ہے، سوتے وقت مسواک فرمائی ہے، اٹھتے وقت مسواک فرمائی ہے، نیند سے اٹھتے وقت، یہ آپ نے بطور عادت کے فرمائے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سنت عادت۔ اور سنت عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال جو آپ نے بطور عبادت کے فرمائے ہیں۔ آپ نے 4 رکعت پڑھی ہیں ظہر سے پہلے، اب یہ سنت عبادت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی ہے وضو سے پہلے، یہ سنت عبادت ہے۔ دیکھیں ایک ہی مسواک ہے، وضو سے پہلے فرمائی سنت عبادت ہے، یہی سوتے وقت فرمائی وہ سنت عادت ہے۔ علامہ محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز بن عابدین شامی رحمہ اللہ وفات 1252 ہجری، رد المختار فتاوی شامیہ میں لکھتے ہیں وَالسُنَّةُ نوعان، سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنت الہدا وَتَرْكُهَا یوجب اساءۃً وکراہیۃً کالجماعۃ والاذان والاقامۃ ونحوها۔ ایک ہے سنت ہدا جسے میں نے سنت عبادت کہا، یہ وہ سنت ہے کہ جس کا چھوڑنے سے انسان کو گناہ ہوتا ہے، مکروہ ہے، ناپسند ہے، جیسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اذان دینا، اقامت وغیرہ۔ وسنت الزوائد وترکها لا یوجب ذالک، اور ایک ہے سنت زائد جس کو میں نے سنت عبادت کہا، کہتے ہیں اس کے چھوڑنے سے گناہ نہیں ہوتا۔ کسیر النبی علیہ الصلوۃ والسلام فی لباسہ وقیامہ وقعودہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہننے کا انداز ہے، کھانے کا انداز ہے، پینے کا انداز ہے، یہ بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عادت ہے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں، جن احادیث میں سنت پر عمل کرنے کا اجر ہے، ان احادیث میں سنت سے مراد سنت عبادت ہے، ان احادیث میں سنت سے مراد سنت عادت نہیں ہے۔ دوسری بات سمجھیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اگر ہم سنن عبادت کو، سنن ہدا کو اختیار کریں، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر دے گا، اور اگر ہم سنن عبادت، سنن زوائد پر عمل کریں اس پر بھی اللہ اجر دے گا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افعال بطور عادت اور ضرورت کے فرمائے، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمائے، اس لیے نہیں کر رہے کہ ہماری ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک میں تیل لگایا ہے، آپ کی ضرورت ہے، آپ کو پسند ہے، اور ایک شخص کو کسی وجہ سے اس کا تقاضا نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے کہ میرے نبی نے لگایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو استعمال فرمائی ہے، ایک بندہ کہتا ہے مجھے ضرورت تو نہیں، میں پھر بھی کرتا ہوں، کیوں؟ میرے نبی نے فرمائی ہے، تو دیکھیے اس پر بھی اجر ملے گا۔ کیوں؟ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا کو اختیار کر رہا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سنن عادت کو بھی ہم نے اختیار کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور یہ بات نشین فرمائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبارک ہستی ہیں کہ جن کی تعلیمات میں سے سنن عادت بھی محفوظ ہے، اور الحمدللہ وہ ہستی سنن عادت بھی محفوظ ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہستی ہے کہ جن کی سنت عبادت بھی محفوظ ہے اور جن کی سنت عادت بھی محفوظ ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنی مقدس اور محترم اور یہ مکرم ہستی ہے۔ سنت کے مقابلے میں ہے بدعت۔ بدعت کا لغوی معنی امام ابو الفتح ناصر بن عبد السید
وفات 616 ہجری۔ المغرب فی ترتیب المورب فرماتے ہیں البدعۃ اسم من ابتدع الامر اذا ابتدعہ و احدثہ۔ یہ جو بدعت کا لفظ ہے ابتدع سے نکلا ہے۔ ابتدع سے نکلنے کا معنی کیا ہے کہ اس کا ترجمہ اور مطلب ابتدع کے لفظ سے سمجھو۔ ابتدع کا معنی ہوتا ہے کوئی شخص نیا کام کرے، کہتے ہیں ابتدع، اس کا معنی بدعت کا معنی ہوگا کوئی نیا کام کرنا۔ اصطلاحی معنی بدعت کے اصطلاحی اور شرعی معنی مختلف حضرات نے فرمائے ہیں، میں ان میں سے 3 کا ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1 حافظ بدر الدین محمود بن احمد بن موسیٰ العینی رحمہ اللہ، وفات 855 ہجری، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، باب فضل من قام رمضان، کہتے ہیں والبدعۃ فی الاصل احداث امر لم یکن فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدعت اصل میں ایسے نئے ایجاد کیے ہوئے کام کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھا۔ دوسرا معنی علامہ ابراہیم بن موسیٰ بن محمد الغرناطی رحمہ اللہ، وفات 790 ہجری، کتاب الاعتصام میں لکھتے ہیں طریقۃ فی الدین مخترعۃ تضاہی الشریعہ یقصر بالسلوک علیہا المبالغۃ فی التعبد للہ سبحانہ وتعالی۔ دین میں ایک ایسا نیا طریقہ جو گھڑا گیا ہو اور شریعت سے دیکھنے میں مشابہت رکھتا ہو، جس پر چلنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت میں حد سے تجاوز کرنا ہو۔ ایک معنی شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، وفات 1369 ہجری، وفات 1369 جی 60 اور 9، وہ فرماتے ہیں تفسیر عثمانی سورۃ الحدید آیت نمبر ورہبانیۃ ابتدعوہا، اس کے تحت آیت نمبر 27، کہتے ہیں بدعت کہتے ہیں ایسا کام کرنا جس کی اصل کتاب و سنت اور قرآن مشہود لہا بالخیر میں نہ ہو اور اس کو دین اور ثواب کا کام سمجھ کر کیا جائے، یعنی وہ قرآن کریم میں بھی نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی نہ ہو، صحابہ کے دور میں بھی نہ ہو، تابعین کے دور میں بھی نہ ہو، اور اتباع تابعین کے دور میں بھی نہ ہو۔ ان زمانوں کہتے ہیں مشہود لہا بالخیر، اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی وہ جن کے خیر ہونے کی اللہ کے نبی نے گواہی دی ہے، اور اس کو دین سمجھ کر کریں اور اس پر ثواب کی امید رکھیں، یہ بدعت ہے۔ یہ بدعت کی جو آخری تعریف علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرمائی ہے، یہ بہترین اور جامع تعریف ہے، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ قرآن کریم میں بھی اس عمل کا ذکر نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت نہ ہو، صحابہ تابعین اتباع تابعین کے دور میں بھی نہ ہو، بعد میں لوگ اس کو سمجھیں اور ثواب اور دین سمجھ کر کریں، یہ ہے بدعت کی تعریف۔ بدعت کی 2 قسمیں ہیں بنیادی طور پر، ایک ہے بدعت حسنہ اور ایک ہے بدعت سیئہ۔ یہ جو تعریف ہے یہ لغوی معنی کے اعتبار سے ہے۔ بدعت کہتے ہیں ایک طریقے کو، نئی ایجاد کردہ چیز کو، اس اعتبار سے یہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، حسنہ اور بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ وہ دینی عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آیا ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سبب اور محرک بعد میں پیدا ہوا اور اس پر کتاب و سنت اور اجماع و قیاس کی روشنی بھی موجود ہو۔ مثال کے طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں مسجد نبی میں تشریف لائے، اب صحابہ کرام تراویح پڑھ رہے ہیں، 2 یہاں 4 یہاں 6 یہاں، حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اس میں لفظ اوزاعن متفرق طور پہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر میں ان سب کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دوں، یعنی ایک امام ہو، یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں ختم ہو جائیں تو بہت بہتر ہے۔ خیر آپ نے حکم دیا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم ان کو تراویح کی جماعت کرو، فرمایا لو جماعت ہؤلاء، ان سب کو ایک امام پہ جمع کرو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے تو مسجد آباد ہے، ایک امام ہے، سارے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بدعت تو بہت اچھی ہے۔ اب لوگ کہتے دیکھیں انہوں نے تو اچھی بات کو بدعت کہا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کام ایک امام اور سارے مقتدی اس کے پیچھے ہوں، سب لوگ ایک امام کے پیچھے اکٹھی تراویح پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے نہیں تھا۔
متفرق چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوتی. حضرت صدیق اکبر کے دور میں بھی ایسے تھا، چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوتی. حضرت عمر نے فرمایا کہ ایک امام کے پیچھے سب پڑھیں. تو کہتے ہیں یہ حضرت عمر نے جس کو بدعت فرمایا یہ لغت کے اعتبار سے تھا، کام تو نیا ہے لیکن بہت اچھا ہے. بہت اچھا کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی قرآن کریم کو اچھی طرح پڑھ نہیں سکتا. تو اگر ہم ایک امام کے پیچھے سب کو کھڑا نہیں کریں گے، دو دو چار چار بندے ٹولیاں بنا کر پڑھیں گے تو قرآن سنیں گے کیسے؟ حافظ تو دونوں نہیں ہیں. حافظ ہے تو قرآن اچھا پڑھ نہیں سکتے تو کیا کریں گے؟ تو اب اس کی ضرورت پیش آ گئی. اس ضرورت کے پیش نظر یہ کام آپ نے شروع فرمایا. بدعت سیئہ وہ دینی کام جس کا سبب اور محرک زمانہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں موجود تھا، مگر نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ ہی صحابہ اور تابعین نے اس کو کیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بدعت سیئہ. حافظ بدر الدین محمود بن احمد بن موسیٰ العینی رحمہ اللہ، وفات 855 ہی. عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری باب فضل من قام رمضان فرماتے ہیں ثم البدعۃ علی نوعین، بدعت کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 ان کانت مما یندرج تحت مستحسن فی الشرع فی بدعۃ حسنہ، اگر وہ ایسی چیز جو شرع میں پسندیدہ امر کے تحت آئی ہو تو بدعت حسنہ. وَإِن كَانَتْ مِمَّا يَنْدَرْجُ تَحْتَ مُسْتَقْبَحٍ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبَحَةٌ، اور اگر وہ چیز ایسی ہو جو شرع میں ناپسندیدہ امر کے تحت آئی ہو تو وہ بدعت قبیحہ ہے. میں نے عرض کیا اگر علامہ عثمانی کی تعریف ذہن میں رکھ لیں گے تو پھر بات بڑی آرام سے سمجھ آ جائے گی. یعنی جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین کے دور کے بعد ہو اور اس کو ثواب سمجھ کر کریں، یہ ہے بدعت. بدعت کی قباحت، بدعت کی مذمت، بدعت اور وعیدیں یہ احادیث کے اندر بہت آئی ہیں. امام ابو الحسن مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ، وفات 261 ہجری، صحیح مسلم حدیث نمبر 867. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئی غصے میں، آپ کی آواز بلند ہو گئی اور غصہ آپ کا بڑھ گیا. ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے آپ کسی رات کو حملہ کرنے والے لشکر سے ڈرا رہے ہو. اور آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں ہیں، یعنی میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت ہی آئے گی. اور آپ نے دونوں انگلیوں کو ملایا، یہ انگشت شہادت کو اور درمیانی آپ نے ملایا دونوں انگلیوں کو. پھر آپ نے فرمایا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین رہنمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے. وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ، اور بدترین چیز وہ بدعت ہے اور بدعت ضلالت اور گمراہی ہے جو انسان کو گمراہی تک پہنچا دیتی ہے. ایک روایت میں وکل ضلالۃ فی النار، اور یہ نسائی شریف کی روایت ہے. امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ رحمہ اللہ، وفات 273 ہجری، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 5. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب اللہ ان یقبل عامل عمل صاحب بدعت حتی یدع بدعتہ، بدعتی شخص جب تک بدعت سے توبہ نہیں کرتا اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں فرماتے. اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وفات 241 ہجری، مسند احمد حدیث نمبر 16790. حضرت غزیف بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما احدث قوم بدع الا رفع مثلها من السنہ، اللہ اکبر، فتمسکم بسنت خیر من احداث بدع. فرمایا جب کوئی قوم بدعت کو اختیار کرتی ہے اللہ اس کی سزا کے طور پر ان میں سے ایک سنت اٹھا لیتے ہیں. اس لیے سنت کو مضبوطی سے تھامنا یہ بدعات کے اختیار کرنے سے بہتر ہے. بہت سارے لوگ ایک اشکال کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں جنازے کے بعد اجتماعی دعا بدعت ہے، کل بدعت ہے، 7واں 10واں بدعت ہے، 40واں بدعت ہے، عید میلاد النبی کے جلوسوں کا اہتمام کرنا کہ دوسروں گناہ گار سمجھنے کرنے والوں کو یہ بدعت ہے. جب ہم اس طرح کی بدعات پیش کرتے ہیں کہ یہ خیر القرون کے زمانے میں نہیں تھی تو لوگ کہتے ہیں لاؤڈ سپیکر بھی تو اس زمانے میں نہیں تھا، پھر یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ یہ گھڑی بھی تو نہیں تھی نا، پھر یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟
اس دور میں تو بجلی بھی نہیں تھی، پھر یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ اصولی ایک جواب ذہن نشین فرما دیں۔ ایک چیز وہ ہوتی ہے انسان جس کو ایجاد کرے دین سمجھ کر، ایک چیز وہ ہوتی ہے جس کو ایجاد کرے اور دین کے لیے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے احداث فی الدین اور ایک ہوتا ہے احداث للدین۔ احداث فی الدین کا معنی ہوتا ہے دین میں اضافہ، اور احداث للدین کا معنی ہوتا ہے دین کے لیے اضافہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احدث فی امرنا ھذا لیس منہ فہو رد، جو میرے اس دین میں اضافہ کرے گا اور میرے دین میں نہیں ہوگا تو یہ مردود ہے۔ ایک ہے احداث فی الدین، دین میں اضافہ، کل یہ دین میں اضافہ ہے، 40واں دین میں اضافہ ہے، اور ایک ہوتا ہے دین کے لیے اضافہ۔ دین کے لیے کا معنی، ہم لاؤڈ سپیکر کو دین نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں لاؤڈ سپیکر اس لیے تاکہ دین کی بات آگے پہنچے، یہ اس لیے کہ دین کی بات آگے پہنچے، اس لیے ہم کہتے ہیں۔ یہ ابھی میں آن لائن گفتگو کر رہا ہوں، نیٹ پہ بات کر رہا ہوں، کہ یہ بدعت ہے نہیں، یہ اس لیے نہیں کہ یہ ثواب ہے، اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں تک آگے بات پہنچے۔ اچھا ممکن ہے کوئی عقل مند آدمی اس پر بھی سوال کرے کہ ہم تو قل اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ دین کی بات سنیں، تو ہماری بات بھی تو دین پہنچانے کے لیے ہے نا۔ ہم تو 40 میں اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں تک دین پہنچے، تو یہ بھی تو دین پہنچانے کے لیے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ 40ویں کو دین نہ کہیں نا، کہ یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ دین کے لیے ہے، آپ کہہ دیں بھئی ہم 40ویں کو دین نہیں سمجھتے، ہم اس اجتماع کو دین نہیں سمجھتے، یہ اس لیے تک ہم لوگوں تک بات پہنچائیں۔ اگر یہی مقصد ہے تو وہ 40ویں کی بجائے وہ 12ویں دن بھی پہنچ سکتی ہے، اور 30 دن کی بجائے دوسرے دن بھی پہنچ سکتی ہے، اس کے لیے پھر آپ کو 40 دن انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ کل 7ویں 40 والی عجیب مخلوق ہے۔ مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آیا کہ میں مرکز اہل سنت والجماعت میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک نوجوان آیا قریب ہمارے گاؤں سے، قریب کسی اور گاؤں سے۔ وہ کہتا ہے استاد جی ہماری دادی اماں فوت ہو گئی ہیں، تو کچھ قرآن پڑھوانے ہیں۔ میں نے قاری صاحب کو بلایا، میں نے کہا بھی آج طلباء سے دعا کرا دو، ان کی دادی اماں فوت ہو گئی ہیں، جو ہم نے قرآن کریم پڑھا اللہ اس کا اجر ان کی دادی اماں کو عطا فرما دے۔ مجھے کہتے نہیں استاد جی آج نہیں، 2 دن بعد، پرسوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے جی ہمارا کل پرسوں ہے۔ میں نے کہا یار یہ تو ایسے ہی ہے کہ کسی آدمی کے باپ کو پولیس پکڑ کے تھانے لے جائے اور اس کا بیٹا آئے کہ جی میں سفارش کرو تھانے دار کو میرے ابو کو چھوڑ دے، اور ہم تھانے دار کو فون کریں بھی اس کے والد کو چھوڑ دے، وہ کہ نہیں استاد جی آج نہیں، 2 دن میرے ابو کو جوتے پڑنے تو پھر چھڑانا۔ میں نے کہا یار تیری دادی قبر میں آج چلی گئی ہے، میں کہتا ہوں آج پڑھو اس کی جان چھوٹے، تو کہتے نہیں 2 دن بعد پڑھو۔ بھئی مرنے والے بندے کو فوراً ثواب کی ضرورت ہوتی ہے، آپ 2 دن انتظار کیوں کرتے ہیں؟ فوراً شروع کریں۔ تو دیکھیے ہمیں جھگڑا احصال ثواب کا نہیں ہے، ہمارا جھگڑا احصال ثواب کے طریقہ کار کا ہے۔ لوگ ہمیں خواہ بدنام کرتے ہیں، یہ جی احصال ثواب کے منکر ہے، ہم کیوں احصال ثواب کا انکار کریں گے؟ ہمارے والدین کو ضرورت ہے، آپ یقین فرمائیں الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا سال ہا سال سے معمول ہے کہ میں تہجد پڑھ کے اس کا اجر آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو، تمام صحابہ کو، اور تمام مسلمانوں کو جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور جو زندہ ہیں اور جو قیامت تک آنے والے ہیں، میں تمام کو احصال ثواب کرتا ہوں یومیہ۔ اسی طرح ہر روز میں اشراق کے بعد 2 رکعت نفل مزید پڑھ کے اولیاء اللہ کو احصال ثواب کرتا ہوں۔ بس میری خواہش ہوتی ہے کہ کوئی خاص عبادت ایسی ہو جو میں صرف اولیاء اللہ کے لیے کروں۔ بس آپ کہیں استاد جی آپ سب کے لیے کر دیا کریں، میں نے کہا بندہ کرتا ہی ہے۔ دیکھیں آپ کے کوئی مہمان آتا ہے، آپ سب کے لیے کھانا بناتے ہیں، لیکن اس میں سے بس وہ کہتے ہیں بس استاد جی یہ میں نے صرف آپ کے لیے بنائی ہے، آپ اس کو استعمال کر لیں، کوئی بھی نہیں کہتا تو غلط کر رہا ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ سے ایک محبت اتنی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کچھ ایسی عبادت ہو میں جو صرف اللہ کے محبوب بندوں کے لیے کروں، اور پھر دعا مانگتا ہوں یا اللہ
ان محبوب بندوں کی برکت سے تو مجھے بھی اپنی محبت کاملہ عطا فرما دے۔ تو ہم اصال ثواب کا انکار کیوں کریں گے؟ ہمیں تو خود ہے کہ جب ہم مر جائیں تو ہم ایسے کام کر جائیں کہ ہمارے بعد لوگ ہمیں اصال ثواب کرتے رہیں، ہم کیوں انکار کریں گے اصال ثواب کا؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یہاں اور ذہن نشین فرما لیں جو بڑی اہم ہے، ایک ہے بدعت اور ایک ہے رواج۔ بدعت اور رواج میں فرق ہے، ایک ہے بدعت اور ایک ہے رسم۔ بدعت اور رسم میں فرق ہے۔ رسم اور رواج کی مخالفت بدعت کی مخالفت کی طرح نہ کریں، رسم و رواج کی مخالفت کریں لیکن رسم و رواج سمجھ کر کریں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو لوگ بدعت کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس پہ ثواب ملتا ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، اور جو لوگ رسم و رواج کرتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ اس پر ثواب ملے گا، نہ کیا تو گناہ ہوگا، بلکہ وہ بسا اوقات سمجھتے ہیں کہ اس رواج پر بھی گناہ ہے، کرتے کیوں ہیں؟ بس جو ہمارے خاندان کی روایت ہے تو ہمارے قبیلے کا ہے تو لوگ ہیں تو پھر باتیں کریں گے تو ہم اس لیے کرتے ہیں۔ اب دیکھو فرق ہو گیا نا۔ اس لیے کبھی بھی رسم و رواج اور بدعت کو ایک طرح نہیں سمجھنا۔ یہ میں بطور خاص اپنے طلباء سے گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ بدعات کا اپنے علاقوں میں رد کریں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بدعت کا رد اور طرح ہوتا ہے اور رسم و رواج کا رد اور طرح سے ہوتا ہے، دونوں میں فرق کرنے کی عادت ڈالیں۔ نکاح کے موقع پر بہت سارے کام لوگ کرتے ہیں وہ غلط ہیں، لیکن اس کو وہ ثواب سمجھ کر نہیں کرتے، اس کو اپنا رواج سمجھ کر کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ اور مواقع پر، خوشی کے موقع پر کرتے ہیں، ختنے کے موقع پر کرتے ہیں، کوئی عمرے سے آتا ہے اس موقع پر کرتے ہیں، اور کئی مقامات پر کرتے ہیں، وہ ثواب سمجھ کر نہیں کرتے، وہ رواج سمجھ کر کرتے ہیں۔ رواج اور ثواب میں یہ بہت فرق ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ دو آدمی اکٹھے نکلتے ہیں، ساتھ ساتھ گھر ہوتا ہے، دونوں اکٹھے نکلتے ہیں اور سلام بھی کرتے ہیں، عیدگاہ میں جاتے ہیں، عید سے فارغ ہوتے ہیں، پھر گلے ملتے ہیں، السلام علیکم۔ اب وہ جو پھر دوبارہ السلام علیکم کہہ رہے ہیں نا، وہ ثواب سمجھ کر نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں عیدی مل رہے ہیں، بھئی یہ رواج ہے۔ اب وہاں فتویٰ دے دے بدعت ہے، نہیں، بدعت اور چیز ہے، رواج اور چیز ہے، دونوں میں فرق کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی چند دن قبل میں ایک گھر میں گیا اور اہلیہ کے ساتھ گیا، تو میں نے گھر والوں سے کہا چونکہ جا رہے ہیں تو ان کے گھر کوئی چیز ہدیے میں لے جائیں۔ کہہ رہی کیا لے جائیں؟ میں نے کہا بہتر سمجھتی ہیں۔ انہوں نے کہا میرا خیال ہے کیک لے لیتے ہیں۔ میں نے بیٹے سے کہا کیک لے لو۔ بیان بھی ہوا، ان نے کھانا بھی کھلایا، ہدیے بھی دیے۔ میں واپس گھر پہنچا تو ان کے گھر سے میسج آ گیا کہ آپ نے جو ہے نا وہ اچھا نہیں کیا، تکلف سے کام کیا۔ میں نے کہا وہ کون سا کام ہے جو میں نے تکلف سے کیا اور اچھا نہیں کیا؟ اللہ خیر کرے۔ تو کہتے ہیں آپ ہدیہ لے کر آئے تھے کیک، تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے کہا آپ نے کھانا کھلایا، مجھے اچھا لگا، آپ نے واپسی پر ہدیے دی، مجھے اچھا لگا، تو میرا ہدیہ آپ کو اچھا کیوں نہیں لگا؟ کہا استاد جی یہ تو رواج ہے، مہمان بن کے جائیں تو کسی کے گھر جاتے ہیں، نہ لے کر جائیں تو لوگ محسوس کرتے ہیں، تو ایک قسم کا ضروری بن گیا ہے، یہ تو رواج ہے۔ میں نے کہا بیٹی بعض رواج اچھے ہوتے ہیں، سارے رواج غلط نہیں ہوتے۔ جب انسان کسی کے گھر جاتا ہے، باپ اپنی بیٹی کے پاس جائے اور کچھ نہ لے کر جائے، یہ تو مروت کے خلاف ہے۔ استاد شاگرد کے گھر جائے اور خالی ہاتھ جائے تو مروت کے خلاف ہے۔ جب استاد جاتا ہے تو شاگرد سوچتا ہے میں استاد جی کو کیا دوں، تو استاد کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں شاگرد کے گھر جا رہا ہوں، میں شاگرد کو کیا دوں۔ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، ہمارے ساتھ بچے ہیں، وہ ہمارے بچوں کو ہدیے دیتے ہیں، تو ہم ان کے گھر جائیں تو ان کے بچے ہیں، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ان کو کیا دیں۔ جب کوئی ہمارے بچوں کو ہدیہ دیتا ہے، ہمارے بچے خوش ہوتے ہیں، اور جب ہم ہدیہ دیں گے تو بچے خوش ہوں گے، بچے کے والدین بھی خوش ہوں گے۔ میں صرف بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ رواج اور بدعت میں فرق کریں۔ اب کچھ ضروری الفاظ ہیں، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں۔ نمبر 1 شاذ۔ ایک مسئلہ پر اہل حق کے 99 افراد ہوں اور اس مسئلہ میں اہل حق کا ایک فرد اختلاف کرے تو یہ جو 99 افراد ہیں ان کو کہتے ہیں سواد اعظم،
اور وہ جو ایک ہے اس کو کہتے ہیں شاذ۔ یہ 99 اور 1 کا معنی حتمی تعداد نہیں ہے، مطلب اگر اہل حق کے ایک طرف افراد بہت زیادہ ہوں 99% اور ایک طرف 1% ہوں، اسے ہم کہیں گے شاذ۔ یعنی ایک طرف 99 ہے، ایک طرف 1 ہے، ایک طرف 200 ہے، ایک طرف 2 ہیں، ایک طرف 300 ہے، ایک طرف 3 ہے، اور ایک طرف مثلا 290 ہے، ایک طرف 10 ہے۔ میں اس تناسب سے بہت تھوڑے لوگ ہوں اہل حق کے، ان کی رائے کو کہتے ہیں شاذ۔ جیسے بعض اہل علم 3 طلاق کو 1 کہہ دیتے ہیں، بعض اہل علم 20 رکعت تراویح کو 1 رکعت کہہ دیتے ہیں، وہ اہل حق بھی ہوتے ہیں بعض، اور کہہ دیتے ہیں، ہم ان کی رائے کو شاذ کہتے ہیں۔ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ اتباع سواد اعظم کی کریں گے، شاذ کی اتباع نہیں کریں گے۔ اتباع سواد اعظم کی کریں گے جسے جمہور کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو 1 آدھ ہیں ان کی اتباع نہیں کریں گے۔ امام محمد بن یزید ابن ماجہ رحمہ اللہ، وفات 273 ہجری، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب السواد الاعظم، فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم۔ میری امت ضلالت اور گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اگر تم میری امت میں اختلاف دیکھو نا تو سواد اعظم کی اتباع کرنا، یعنی جس طرف جمہور ہیں تم ان کی اتباع کرنا۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ شاذ کی رائے کو گمراہ نہیں کہیں گے، کیونکہ اہل حق کے فرد کی رائے ہے، اس کو تفرد کہیں گے۔ اسی طرح اگر وہ فرد اپنی رائے کو حق کہہ کر دوسروں کو گمراہ کہے تو پھر اس کو ضال اور مضل کہیں گے۔ یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی شخص 8 تراویح کا قائل ہے اور ساتھ 20 والوں کو غلط بھی کہہ رہا ہے، اب یہ گمراہی ہے۔ باقی اگر اس کی رائے ہے تو ہم اس کو تفرد کہہ دیں کہ اس کی بات پر عمل نہیں کریں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اس فرد کی رائے کو مذہب بنا کر مشہور کرے، یعنی کہ یہ مذہب ہے، نہیں مذہب نہیں ہے، تو یہ بھی پھر ضلالت ہوگی اور اس کو ضال اور مضل کہیں گے۔ نمبر 2، فرقہ۔ ان بحثوں کو بہت اچھی طرح سمجھیں۔ فرقہ کا معنی کئی ایک عقائد اور مسائل کے حاملین افراد پر مشتمل گروہ کا نام فرقہ ہے۔ کچھ عقائد ہیں اور کچھ مسائل ہیں، کچھ چند لوگ انہی کو لے کر اپنا گروپ بنا لیتے ہیں تو اسے کہیں گے یہ فرقہ ہے۔ فرقہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے فرقہ ناجیہ اور ایک ہے فرقہ ضالہ۔ اگر کسی فرقہ کے عقائد اور مسائل درست ہوں وہ فرقہ ناجیہ ہے، اہل حق ہے، اور اگر کسی فرقہ کے عقائد اور مسائل غلط ہوں یہ فرقہ ضالہ ہے، گمراہ ہے۔ یہ بات میں نے کیوں کی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ فرقوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ بھائی فرقوں میں نہیں پڑھنا چاہیے لیکن فرقہ میں تو پڑھنا ہے نا۔ بھائی اگر ایک جگہ پر 50 فرقے بن جاتے ہیں تو آپ کسی ایک میں جائیں گے نا جس کو حق سمجھتے ہیں۔ مزید اس پر بات ہے کہ میں عرض کر دوں گا۔ فرقہ ضالہ کی 2 قسمیں ہیں، جو گمراہ فرقہ ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، فرقہ ضالہ کافرہ اور فرقہ ضالہ مبتدعہ۔ کوئی فرقہ ضروریات دین کے مقابلہ میں چند ایک ضروریات دین گھڑ لے یا ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کر دے تو یہ فرقہ ضالہ کافرہ ہوگا، جیسے منکرین ختم نبوت، جیسے منکرین قرآن، جیسے منکرین حدیث، جیسے منکرین صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم۔ فرقہ ضالہ مبتدعہ، اگر کوئی فرقہ ضروریات اہل السنت والجماعت کے مقابلے میں چند ایک عقائد اور مسائل گھڑ لے یا ضروریات اہل السنت والجماعت میں اس کے انکار کر دے تو یہ فرقہ ضالہ مبتدعہ ہوگا، یہ فرقہ کافرہ نہیں ہوگا،
اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اس کی مثال منکرین عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو گمراہ کہتے ہیں، اہل بدعت کہتے ہیں، ہم ان کو کافر نہیں کہتے۔ فرقوں کی بات آئی ہے تو اس حدیث پاک کو سمجھیں۔ جس حدیث میں 73 فرقوں کا ذکر ہے اس کو بہت اچھی طرح سمجھیں۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ الترمذی رحمہ اللہ، وفات 279 ہجری، جامع ترمذی، حدیث نمبر 2641۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّالِ بِالنَّارِ، میری امت پر وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، یہ بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی۔ حتیٰ إِن كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَيَأْتِيَنَّ فِي أُمَّتِي مَن يَصْنَعُ ذَلِكَ، اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں سے منہ کالا کیا ہے تو میری امت میں ایسے بدبخت پیدا ہوں گے جو اپنی ماں سے منہ کالا کریں گے، یعنی بدفعلی کا ارتکاب کریں گے۔ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ سِنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، یہ جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ قالوا ومن هي یا رسول اللہ، پوچھا یا رسول اللہ وہ جنت میں جانے والا کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، یہ جنت میں جانے والا وہ فرقہ ہوگا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے، یہ ہوگا جنت میں جانے والا۔ یہاں دیکھیں اس حدیث کے ساتھ ایک بات تو یہ دیکھ لیں کہ جنت میں جانے والا بھی فرقہ ہے، جنت میں جانے والا بھی فرقہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ فرقہ میں نہیں پڑھنا چاہیے، کبھی جنت میں جانے والا وہ بھی فرقہ ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں، ایک جنت میں، تو آپ نے 73 کو فرقہ فرمایا نا، جہنم والے کو بھی فرقہ اور جنت میں جانے والے کو بھی فرقہ۔ تو یہ کہنا کہ فرقوں سے نکل جائیں یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں غلط فرقوں سے نکل جائیں اور اچھے فرقے میں چلا جائے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کو بہت اچھی طرح سمجھیں۔ اب یہاں 2-4 باتیں سمجھیں۔ پہلی بات یہ ہے، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، یہ 72 میں جانے والے فرقے کون ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے، کافر ہوں گے، یا مسلمان کافر دونوں ہوں گے؟ ایک رائے یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے فرقے ہوں گے، یعنی مسلکی اختلاف ہوگا، اہل بدعت ہوں گے، لیکن ہمیشہ جہنم میں نہیں جائیں گے، چونکہ ظنی نس کا انکار کرتے ہیں، تو کچھ وقت کے لیے جہنم میں جائیں گے، بالآخر جنت میں چلے جائیں گے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے۔ مولانا بدر عالم میٹھی رحمہ اللہ، وفات 1385 ہجری، ترجمان السنہ میں لکھتے ہیں اس ایک فرقہ سے مراد وہ فرقہ ہے جو بلا کسی ادنا عذاب کے جنت میں جائے گا۔ یعنی ایک فرقہ جو جنتی ہے وہ کون سا ہے کہ جس کو کوئی بھی جہنم کا عذاب نہیں ہوگا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور یہ وہ ہوگا جس میں اعتقادی اور عملی کسی پہلو سے بھی بدعت نے راہ نہ پائی ہو، عقائد بھی درست ہیں، اعمال بھی درست ہیں۔ اگر بنا بر بشریت کوئی عملی کمزوری ان سے سرزد بھی ہو گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یا اسے معاف کر دے گی، ورنہ قبر اور محشر کے شدائد میں کہیں اس کا حساب مجرا کر لے گی، یعنی جو قبر کی سختی ہمارا حساب پورا ہو جائے گا، جہنم کا عذاب اس کو نہیں ہوگا۔ اس کے بالمقابل جو باطل فرقے ہیں ان کو اپنے افتراق اور تشدد کی سزا بھگتنا پڑے گی، اس کے بعد وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ آخر کار اس امت کا ہر فرقہ کچھ عذاب پا کر یا بلا عذاب جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب ظاہر ان کی رائے یہ ہے کہ یہ 72 فرقے وہ ہوں گے جو مسلمانوں کے اندر فرقے ہیں۔ میری اپنی جو رائے ہے، مجھے اپنی رائے کہتے بہت ڈر لگتا ہے، میں سمجھتا اس حدیث مبارک سے جو میں سمجھاؤں، اس کے اندر دونوں قسم کے لوگ شامل ہیں۔ جن بعض وہ بھی ہیں
کہ جو عقائد کفریہ رکھتے ہیں، اور بعض وہ بھی ہیں جو عقائد بدعیہ رکھتے ہیں، یعنی ضروریات اہل سنت کے بھی منکر اس میں شامل ہیں، ضروریات دین کے منکر بھی شامل ہیں۔ یعنی بعض وہ ہوں گے جن کا عقیدہ کفریہ ہوگا، اور بعض وہ ہوں گے جن کا عقیدہ کفری یعنی بدعیہ ہوگا۔ فرق کیا ہے؟ جن کا عقیدہ کفریہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اگر عقیدہ بدعت والا ہے وہ بھی جائیں گے، لیکن خلود اور عدم خلود میں فرق ہوگا کہ جن کا عقیدہ کفریہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جہنم سے نکلیں گے نہیں، اور جن کا عقیدہ کفریہ نہیں ہے وہ ایک وقت آئے گا جہنم سے نکل جائیں گے۔ کیوں؟ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نہیں فرمائی کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یا کچھ وقت کے لیے جائیں گے، اتنا فرمایا کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ اب جانے کے بعد بعض نہیں نکلیں گے جو فرقہ کافرہ ہوگا، اور وہ بالآخر نکل جائیں گے جو فرقہ مبتدع ہوگا۔ حدیث پاک میں اگر تعمیم ہو جائے الفاظ کو دیکھتے ہوئے تو دونوں کو حدیث شامل ہو جائے گی۔ اب یہاں جو ایک بات اور سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی امت میں 72 فرقے ہوں گے، میری امت میں 73 ہوں گے۔ یہ 73واں فرقہ اس امت میں پیدا ہوا جو پہلی امتوں میں نہیں تھا۔ یہ 73واں فرقہ کون سا ہے؟ 73واں فرقہ کون سا ہے؟ امام محمد بن احمد انصاری قرطبی مالکی رحمہ اللہ، وفات 671 ہجری، اپنی تفسیر الجامع احکام القرآن سورۃ الانعام آیت نمبر 153، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ۔ اس کے تحت لکھتے ہیں ہم قوم، بعض علماء کی رائے، قال بعض العارفین، بعض حضرات کہتے ہیں ہم قوم یعادون العلماء، یہ وہ فرقہ ہے جو علماء سے عداوت رکھے گا، وَيُبْغِضُونَ الْفُقَهَاء، اور فقہاء سے بغض رکھے گا، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ قَطٌّ فِي الْأُمَمِ السَّابِقَةِ، اور یہ فرقہ پہلی امتوں میں نہیں تھا۔ علماء سے عداوت اور فقہاء سے بغض رکھنے والا یہ 73واں فرقہ ہے۔ اچھا، اس پر ایک سوال ہے کہ یہ 73واں فرقہ پہلی امتوں میں کیوں نہیں تھا، اس امت میں کیوں ہے؟ بات بہت لمبی تفصیلی ہے، میں مختصر کہہ رہا ہوں وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ دیکھیں، ایک قاعدہ ہے کہ جب کوئی نعمت آتی ہے تو نعمت کے دشمن آتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھا رنگ دیا ہے، حسد ہوگا۔ آپ اچھے کپڑے ہیں، لوگ حسد کریں گے۔ آپ کا کاروبار اچھا ہے، لوگ حسد کریں گے۔ حسد میں آپ کو نقصان بھی پہنچائیں گے، نقصان میں ممکن ہے کیس کرا دیں، نقصان میں ممکن ہے جادو کرا دیں، نقصان میں ممکن ہے آپ کے مخالف سے مل کے کچھ اور کر دیں، کچھ بھی ہو۔ یعنی جب ایک نعمت آتی ہے تو نعمت کے مخالف بھی ہوتے ہیں۔ اس امت میں وہ کون سی نعمت ہے جو آئی ہے جو پہلی امتوں میں نہیں تھی اور اس میں اس کو دشمن پیدا ہو گیا؟ وہ ہے نعمت اجتہاد۔ پہلی امتوں میں یہ نعمت اجتہاد نہیں تھی۔ کیوں؟ ایک نبی ہے، وہ فوت ہو گیا، دوسرا نبی ہو گئے، اس کے بعد ایک اور نبی، تو لوگ نبی سے مسائل پوچھتے تھے نا، کلما ہلک نبی خلفہ آخر، ایک نبی جاتا دوسرا آ جاتا، اجتہاد کی ضرورت نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم، مجھے خدا نے 6 وہ چیزیں عطا فرمائیں جو پہلے نبیوں کو نہیں دی۔ ان میں ایک چیز کیا ہے؟ جوامع الکلم۔ آپ جوامع الکلم پہ گفتگو سننے کے لیے میری کتاب دروس الحدیث کا مطالعہ کریں، اور وہ اس حدیث پر میں نے مفصل گفتگو کی ہے، آپ اس کو پڑھیں اور آپ اس کو سنیں۔ کلم کا معنی کیا ہے؟ لفظ ایک ہوگا، نیچے معنی کئی ہوں گے، مسائل کئی ہوں گے، مجتہد مسائل کو نکالے گا۔ تو پہلی امتوں میں اجتہاد نہیں تھا، اس امت میں آیا تو اجتہاد کے دشمن بھی پیدا ہو گئے۔ اور یہ میری رائے نہیں ہے، یہ کسی حنفی کی رائے نہیں ہے، امام محمد بن احمد انصاری قرطبی مالکی رحمہ اللہ، وفات 671 ہجری، تفسیر الجامع احکام القرآن سورۃ الاعراف آیت نمبر 145، اس کے تحت لکھتے ہیں، آیت کون سی ہے؟ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ
फ़ख़ुज़हा बिक़ुव्वति वअमुर क़ौमक याख़ुज़ू बिअहसनिहा सउरीकुम दारल फ़ासिक़ीन। फरमाते हैं फ़इल्लम यकुन इंदहुम इज्तिहादुन, पहली उम्मतों में इज्तिहाद नहीं था, व इन्नमा खुस्सा बिज़ालिका उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज्तिहाद इस उम्मत की खुसूसियत है। तो 73वां फ़िरका भी आ गया। अब आपने महसूस कर लिया कि 73वां फ़िरका कौन सा है। यानी ये 73वां फ़िरका वो है जो चलाक बनते हैं और फ़िरका वरीयत की मुखालफत करके फ़िरका वजूद में लाते हैं। कहानी ये डालते हैं हम फ़िरका वरीयत में नहीं पढ़ते और एक नया फ़िरका पैदा कर लेते, हम फ़िरका वरीयत में नहीं आते, नया फ़िरका पैदा कर लेते। तो ये वो लोग हैं और इनके चालाकी को आप समझें। इस हदीस की रूह से एक सवाल और उसका जवाब समझें। सवाल क्या है? इस हदीस से मालूम होता है कि इस उम्मत में 73 फ़िरके होंगे। हम देखते हैं कि इस उम्मत में तो बहुत ज़्यादा फ़िरके हैं, तो फिर इस हदीस पाक का माना क्या होगा? एक एक फ़िरके के कई फ़िरके हैं। मैं उन तफसीलात में नहीं जा रहा, किताबें भरी पड़ी हैं से। जवाब ज़हन नशीन फरमा लें। जवाब से पहले ये समझ लें, जवाब समझना आसान होगा कि जिन अहादीस में मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों का ज़िक्र है वो अहादीस मुख्तलिफ़ हैं, उन अहादीस में अल्फाज मुख्तलिफ़ हैं। मिसाल के तौर पे मुस्नद अहमद हदीस नंबर 12479, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाया इन्न बनी इसराईल तफ़र्रक़त अला 71 फ़िरक़तन, बनी इसराईल में 71 फ़िरके थे। फ़हलकत 70 फ़िरक़तन, 70 हलाक हुए। बखलसत फ़िरक़तुन वाहिदा, एक नजात पा गया। व इन्न उम्मती इस्तफ़तरिक अला सनतीन व 70 फ़िरक़तन, मेरी उम्मत में 72 होंगे। फ़तहलिकु 71 व तखलुस फ़िरक़तुन, 71 हलाक होंगे और एक नजात पाएगा। अब इससे क्या साबित हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में 72 फ़िरके होंगे, 71 नजात वाले और एक अज़ाब वाला। अच्छा, दूसरी हदीस जामे तिरमिज़ी हदीस 2641, व इन्न बनी इसराईल तफ़र्रक़त अला सनतैन व 70 मिल्ला, बनी इसराइल में 72 फ़िरके थे। व तफ़्तरिक उम्मती अला 73 मिल्ला, मेरी उम्मत में 72 फ़िरके होंगे। कुल्लुहुम फ़िन्नार इल्ला मिल्लतम वाहिदा, इनमें 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। इससे मालूम होगा 73 फ़िरके हैं। मुस्नद अहमद के हदीस से मालूम हुआ कि 72, 71 जन्नती और एक जहन्नमी। जामे तिरमिज़ी की रवायत से साबित हुआ कि 73, 72 जहन्नमी और एक जन्नती। अच्छा, मुस्नदुल बज़्ज़ार हदीस नंबर 6241, इसमें हदीस है तफ़्तरिकु हाज़िल उम्मत अला बिज़अम व 70 फ़िरक़तन, मेरी उम्मत में 70 और कुछ फ़िरके होंगे। इसमें 72 71 की तादाद ही नहीं है। इल्ला फरमाया इन्नी लआलम अहदाहा, हुज़ूर ने फरमाया मैं जानता हूँ कि इनमें से हिदायत याफ़्ता कौन सा होगा। पूछा माही या रसूल, फरमाया वो कौन होंगे? आपने फरमाया अल जमाअतु, आपने यहाँ सिर्फ अल जमा फरमाया और कुछ नहीं फरमाया। वो जो मैंने कहा अहलुस सुन्नत वल जमा अल जमा। अब हदीसें 3 होगी। नंबर 1 हदीस मुस्नद अहमद, जिसके तहत इस उम्मत में 72 फ़िरके, 71 जन्नती, 71 जहन्नमी, एक जन्नती। जामे तिरमिज़ी की रवायत 73 फ़िरके, 72 जहन्नमी, एक जन्नती। और मुस्नद बज़्ज़ार की रवायत इसमें फ़िरके 70 और कुछ होंगे, इसमें तादाद का ज़िक्र ही नहीं है। अच्छा, ये जो हदीस पाक है मुस्नद बज़्ज़ार की, इसमें लफ्ज़ है बिज़उन व 70, 70 और कुछ। ये बिज़उन अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसका माना क्या होता है? अरबी ज़बान में बिज़उन कहते हैं 3 से लेकर 9 को, 3 को बिज़उन कहते हैं, 9 को भी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर का जो वाक़या है, बादशाह ने ख्वाब देखी थी और उसने क्या कहा था? वक़ाल अल मलिक इन्नी अरा सबअ बक़रातिन, 7 गायें उसने की थी ना, वाक़या पड़ा ना। इससे पहले है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ जेल में 2 कैदियों ने ख्वाब देखी। एक को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बात फरमाई थी कि तू बरी हो जाएगा, और फिर फरमाया जब तू बरी हो के बादशाह के पास जाए ना तो मेरा ज़िक्र करना। और वो बादशाह के सामने ज़िक्र करना भूल गया। कुरान कहता है फलाबिसा फ़िस्सिजन बिज़अ सिनीन, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बिज़अ सिनीन जेल में रहे। अब बिज़अ का माना क्या है? 3 से लेकर 9 तक अरबी ज़बान में कहते हैं बिज़अ, जिसे हम कहते हैं ना चंद एक, और में कहते हैं बिज़अ।
3 سے لے کر 9۔ حافظ ابوالفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فات 852 ہجری فتح الباری شرح صحیح بخاری باب امور الایمان کہتے ہیں وَهُوَ عَدَدٌ مُبْهَمٌ مُقَيَّدٌ بِمَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى التِّسْعِ كَمَا جَزَمَ بِهِ القَّزَّارِ۔ ہاں یہ فرمانے لگے کہ یہ تعداد تو متعین نہیں ہے لیکن یہ طے ہے کہ 9 سے 7 ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ 70 سے اوپر ہیں اور 80 سے کم ہیں، یہ طے ہو گیا۔ اچھا اب اس کے جوابات کیا ہوں گے اس کو اچھی طرح سن لیں۔ اچھا ایک بزن کا لفظ کیا ہے، دوسرا سبعون۔ سبعون کا عربی زبان میں 70 معنی بھی آتا ہے اور سبعون عربی زبان میں کثرت کے لیے بھی آتا ہے۔ جس طرح ہماری زبان میں کہتے ہیں یار تجھے میں نے 70 بار سمجھایا ہے تو باز کیوں نہیں آ رہا۔ اب 70 بار کا معنی کہ بندہ تسبیح پر گنتا ہے تو ٹھیک ہو جا، تو ٹھیک ہو جا، تو ٹھیک ہو جا، تو ٹھیک ہو جا، مطلب ہوتا ہے کہ تجھے بہت مرتبہ سمجھایا ہے۔ تو 70 کا لفظ عربی زبان میں کثرت کے لیے بھی آتا ہے۔ ملا علی بن سلطان محمد القاری رحمہ اللہ فات 1014 ہجری مرقات المفاتی شرح مشکات المصابی باب الحساب والقصاص والمیزان فرماتے ہیں 70 فی قول تعالی ان تستغفر لهم 70 مرۃ جمع السبع الذین یستعمل للکثرہ۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی تو 70 بار بھی ان منافقین دعائیں استغفار کرے ہم معاف نہیں کریں گے۔ اس 70 سے مراد کثرت ہے۔ اب آپ جوابات سمجھیں، حدیث ذہن میں رکھیے۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا 73، یہ حصر کے لیے ہے۔ حصر کا معنی ہوتا ہے کہ 73 ہی ہیں، نہ کم ہیں نہ زیادہ۔ پھر سوال ہوگا کہ جب 73 ہی فرقے ہوں گے ہم تو بہت زیادہ دیکھتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان 73 سے مراد امہات الفرق ہے، یعنی بنیادی فرقے 73 ہوں گے، فرقوں کی مائیں۔ آگے پھر ایک فرقے کے کئی فرقے ہوں گے جسے کہتے ہیں نا بچے۔ دیکھیں ایک درخت کی جڑ ہے اور اوپر شاخیں ہیں۔ یہ تو جو درخت کی جڑ ہے نا تنا وہ ایک ہے، اوپر شاخیں کئی ہیں۔ اسی طرح تنا ایک ہوگا، تنے کی شاخیں کئی ہوں گے۔ شیعہ ایک فرقہ ہے، اس کی قسمیں ہیں، زیدیہ ہے، امامیہ ہے، نصیریہ ہے، اسماعیلیہ ہے، اثنا عشریہ ہے، لہنے لگ گئیں۔ حتیٰ کہ قادیانی مرزائی ایک ہے، ان کی قسمیں ہیں، 8 کے قریب ان کی بھی قسمیں ہیں، غالباً 8 ہوں گی ان کی قسمیں۔ حتیٰ کہ عیسائی ان کی قسمیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ بنیاد ایک ہوگی، اوپر شاخیں کہیں ہوں گی، تو اس سے مراد ہے امہات الفرق۔ اور اس کی تصریح کی ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اور دیگر ہمارے اکابر نے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں 73 سے مراد 73 ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے بہت زیادہ ہوں گے۔ اس لیے ایک حدیث میں 72 ہے، ایک حدیث میں 73 ہے، اور ایک حدیث میں 73 کے علاوہ 70 اور کچھ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ ہوں گے۔ اچھا آپ حیران ہوں گے، خود ہماری زبان میں جس طرح 70 کا لفظ آتا ہے نا کثرت کے لیے، اسی طرح 71 کا لفظ بھی آتا ہے کثرت کے لیے۔ اور بس اوقات ہم 101 کا لفظ بھی بولتے ہیں۔ ہمارے یہاں پنجابی کہتے ہیں تینوں 71 سواری آکھے 71 سواری تینوں گال سمجھ آئیے۔ تو یہ لفظ کثرت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جس کو ذہن نشین فرما لیں۔ تو یہاں 73 کا لفظ کثرت کے لیے، یعنی بہت زیادہ فرقے ہوں، اب کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ وہ 73,000 بھی ہو جائے تب بھی اشکال نہیں، چونکہ ہم نے کہا کہ یہاں 73 کا معنی 73 ہی نہیں ہے، اس کا معنی کہ بہت زیادہ فرقے ہوں گے۔ تیسرا جواب بہت پیارا ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ وہ یہ ہے، آپ ذرا 2 حدیثیں ذہن میں رکھیں۔ ایک حدیث امام احمد بن شعیب نسائی رحمہ اللہ وفات 303 ہجری، سنن نسائی حدیث نمبر 55,008، ذکر شعب الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان 70 اور کچھ شعبوں کا نام ہے۔ افضلها لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ، اور وَأَوْزَعُهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے آخری درجے کا شعبہ راستے کو صاف کر دیں، راستے سے کوئی نقصان کی چیز ہٹا دیں۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ اب دیکھیں ایک حدیث یہ آ گئی
اور دوسری حدیث ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملہ و تفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملہ، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ دیکھو 73 فرقے ہوں گے۔ اب اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 70 اور کچھ، اس میں 73 ہے، پھر ایک میں 72 ہے، اور ایک حدیث جیسے میں نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تفترق هذه الامت علی بضع و سبعین فرقہ۔ اب بطور خاص ان دو حدیثوں کو آپ آمنے سامنے رکھ لیں۔ ایک حدیث سنن نسائی کی جس میں آتا ہے الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان 70 اور کچھ شعبوں کا نام ہے، اور مسند بزار کی تفترق هذه الامہ علی بضع و سبعین فرقہ، اس امت کے 70 اور کچھ فرقے ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا کہ چونکہ ایمان کے شعبے بھی 70 سے کچھ زائد ہیں، تو ہر شعبے کے مقابلے میں ایک فرقہ آئے گا تو 70 اور کچھ شعبے فرقوں کو بھی ہو جائیں گے۔ کتنی آسان سی بات ہے۔ ظاہر ہے بھی 70 اور کچھ ایمان کے شعبے ہیں، تو ہر شعبے کے مقابلے میں ایک فتنہ ہوگا نا، تو اس کا معنی کیا ہوگا 70 اور کچھ فتنے بھی ہو جائیں گے، فرقے بھی ہو جائیں گے۔ اب ایمان کے شعبے میں دیکھیں، ایک شعبہ ہے لا الہ الا اللہ، لیکن لا الہ الا اللہ کے تحت کتنے ہیں؟ اللہ کا نام، اللہ کے اسماء، اللہ کی صفات، پھر ہر صفت۔ اب یہاں بھی فرقے کئی ہو جائیں گے، کوئی جھگڑا خدا کے نام سے کرے گا، کوئی جھگڑا خدا کے وجود سے کرے گا، کوئی جھگڑا خدا کی صفات سے کرے گا۔ یہ سارے منکرین خدا ہوں گے، لیکن جھگڑے فرقے آگے بنتے چلے جائیں گے۔ کوئی منکرین صفات خدا ہوگا، کوئی صفات خدا میں غلط تعویل کرنے والا ہوگا، فرقے در فرقے پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ اس سے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی، اور میں اس لیے کہتا ہوں بطور تائید وہ جو میں نے اوپر جواب دیا نا، کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 72 جہنم میں جائیں گے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مراد دونوں قسم کے فرقے ہیں، ابدی جہنم میں رہنے والے اور عارضی جہنم میں رہنے والے۔ کیوں؟ جو ایمان کے شعبے ہیں ان میں ایک شعبہ لا الہ الا اللہ، اس کا منکر ابدی جہنم میں جائے گا، اور ایک ہے اماطۃ الاذی، اس سے پیچھے ہٹنے والا عارضی جہنم میں جائے گا، تو دونوں اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ یہ ذہن نشین فرما لیں۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں ایک اور بہت پیارا مسئلہ حل ہوا۔ میں اکثر آپ کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جو درمیانی تقسیم ہے نا، شریعت کے اجزاء کی تفصیلی تقسیم کیا ہے؟ شریعت کے اجزاء 5 ہیں: اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاشرات، معاملات۔ اور شریعت کی درمیانی تقسیم کیا ہے؟ شریعت کے اجزاء 3 ہیں: اعتقادات، عبادات، اخلاقیات۔ اور شریعت کی سب سے مختصر ترین تقسیم کیا ہے؟ شریعت کے اجزاء 2 قسم کے ہیں: عقائد اور اعمال۔ توجہ سے بات سمجھیں۔ اب شریعت کی اجزاء کی تفصیلی تقسیم ہے 5، ایک سب سے مختصر ہے 2، اور درمیانی تقسیم کیا ہے؟ شریعت کے اجزاء 3 ہیں: اعتقادات، عبادات، اخلاقیات۔ اور حدیث میں کیا ہے؟ ایمان کے 70 اور کچھ شعبے ہیں، سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ، اعتقادات، سب سے ادنا اماطۃ الاذی، یہ عبادات، عمل، اور والحیاء شعبۃ من الایمان، یہ اخلاقیات ہے۔ تو تینوں شعبے اور تینوں قسمیں ایک حدیث مبارک کے اندر آ گئی ہیں۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ آگے کچھ اور الفاظ ہیں جس کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں۔ نمبر 1 دین، نمبر 2 مسلک، نمبر 3 مذہب، اور نمبر 4 منہج۔ دین منصوصات قطعیات کا نام ہے، جس کا انکار کرنے سے انسان مسلمان نہیں رہتا، جیسے آیات قرآنیہ ہیں، احادیث متواترہ ہیں۔ لیکن کبھی کبھی دین کے اطلاق مطلق شریعت پر بھی ہو جاتا ہے۔ دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ مسلک منصوصات ظنیات کا نام ہے، یعنی وہ آیات اور احادیث جو ظنی ہیں، خواہ وہ ثبوت کے اعتبار سے ظنی ہوں، خواہ وہ اپنے معنی پر دلالت کے اعتبار سے ظنی ہوں، ظنی و ثبوت ہو یا ظنی و دلالت ہو۔ مسلک منصوصات ظنیات کا نام ہے، جس کا انکار اہل سنت والجماعت سے نکال دیتا ہے۔ میں ان کی مثال دیتا ہوں۔ ظنی و ثبوت کی مثال، امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ نے وفات 256 ہجری، صحیح بخاری کہ باب المیت یسمع خفق النعال، جب میت
دفنا کر جانے والوں کی جوتوں کی آواز سنتا ہے، میت سنتی ہے۔ اس کے بعد حدیث نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جائے اور لوگ اس کو دفنا کر جاتے ہیں تو یہ میت لیسمع قرعن آلہم، ابھی ان کے جوتوں کی آواز سن رہی ہوتی ہے، یعنی جاتے ہیں جوتوں کی آواز سنتی ہے، ابھی قریب ہی ہوتے ہیں، اتاہ ملکان، 2 فرشتے آ جاتے ہیں۔ آگے پھر حدیث پاک ان کو بٹھاتے ہیں، پھر ان سے سوال کرتے ہیں تو اس بندے کے بارے میں کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اشہد انہ عبد اللہ و رسولہ۔ خیر تفصیلی حدیث ہے، میں اس پہ اب تفصیلی گفتگو نہیں کر رہا، میں صرف یہاں تک بات سمجھا رہا ہوں، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں ایک بات میں اس میں کہہ دیتا ہوں، فرشتے بٹھا کر اس سے 3 سوال کرتے ہیں۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ کہتا ہے اشہد انہ عبد اللہ و رسول۔ پھر وہ دوسرا سوال اس سے اور کرتے ہیں، پھر تیسرا سوال۔ اب یہ فرشتے کہتے ہیں جب یہ سوال کا جواب ٹھیک دیتا ہے نا، اس حدیث میں اس سوال کا ذکر ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اشہد انہ عبد اللہ و رسول۔ اب فرشتے کہتے ہیں ذرا اپنا آگ کا ٹھکانہ دیکھ، وہ دیکھتا ہے، پھر کہتے ہیں اب ذرا جنت کو دیکھ، جنت کو دیکھتا ہے، پھر فرشتے کہتے ہیں اس کو دونوں ٹھکانے دکھانے کے بعد اللہ اکبر، کہ ٹھکانہ تو یہ، اگر تو یہ بات نہ مانتا تو جہنم تھا، لیکن چونکہ تو نے اقرار کیا ہے لہذا تیرا ٹھکانہ اب جنت ہے، تو تجھے جہنم میں نہیں بھیجیں، جنت میں بھیجیں گے۔ اور ایک شخص وہ جو کافر ہوتا ہے، منافق، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتہ، میں نہیں جانتا۔ حدیث میں آتا ہے فرشتے کہتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا، لا دریتا ولا تلیتا، زبان سے کہتے ہیں، نمبر 2 اس کی کن پٹی پر اس کو مارتے ہیں، اور اس کی چیخ جن و انس کے علاوہ ہر کوئی سنتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے نا، لفظ ہے لا دریتا ولا تلیتا، اس کا معنی کیا ہے؟ علامہ کرمانی رحمہ اللہ نے اس موقع پر ان الفاظ کی شرح میں لکھا ہے لا دریتا ولا تلیتا ای ما علمت بنفسک بالاستدلال ولاتبعت العلماء بالتقلید فیما یقولون، تو دلیل سے بات جانتا بھی نہیں تھا اور علماء کی تقلید کر کے تو بات مانتا بھی نہیں تھا، پھر مارتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں تقلید چھوڑنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں صحیح بخاری پڑھ لو۔ یہ جو حدیث پاک ہے اپنے معنی کے اعتبار سے تو قطعی ہے، لیکن ثبوت کے اعتبار سے ظنی ہے کہ یہ متواتر نہیں ہے بلکہ خبر واحد ہے۔ میں دوسری مثال پیش کرتا ہوں کہ جو دلالت کے اعتبار سے بھی ظنی ہو، یعنی معنی بھی قطعی نہ ہو، معنی کے اندر بھی 2 احتمال ہوں۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ فات 179 ہجری، موطا امام مالک باب و جامع الجنائز، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے، انما نسمۃ المؤمن طیر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم یبعثہ، کہ مومن کی جب روح نکلتی ہے پرندے کی شکل اختیار کرتی ہے اور جنت کے درختوں میں رہتی ہے حتیٰ کہ اللہ اس کو لوٹائیں گے جسم کی طرف قیامت کے دن۔ یہ جو لفظ ہے یرجعہ اللہ الی جسدہ، اللہ اس کو جنت کی اس کے جسم پر لوٹائیں گے، اس کا معنی کیا ہے؟ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے جسم کو کامل طور پر جو لوٹائیں گے وہ قیامت کے دن۔ کیا مطلب؟ یعنی اس سے پہلے بھی اس کی روح کو جسم کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، لیکن وہ رد کامل نہیں ہوتا، کامل رد وہ ہوگا جو قیامت کے دن ہوگا۔ اور ایک احتمال کیا ہے کہ نہیں، موت کے بعد حشر سے پہلے جسم کی طرف کو لوٹایا ہی نہیں جاتا اصلاً، ایک کیا ہے لوٹایا جاتا ہے لیکن کامل طور پر لوٹایا جاتا، تو 2 معنی آگے، یہ ہوتا ہے ظنی الدلالت۔ اب ہمارے جمہور اہل سنت اس کا معنی کرتے ہیں، اس سے مراد ہے کہ کامل لوٹانا وہ تو قیامت کے دن ہوگا، اور اتنا رجوع اس سے پہلے بھی ہوتا ہے کہ جس سے میت کافر ہے تو عذاب اور مومن ہے تو ثواب محسوس کر سکے۔ اب چونکہ ظنی الدلالت ہے تو اس کے منکر کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ یہاں ایک بات میں بطور فائدے کی کہہ دیتا ہوں طلباء طالبات کو، یہاں لفظ حتیٰ یرجعہ اللہ آپ نے ہمیشہ پڑھا ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، اور میں ترجمہ کروں لوٹانا، یار اس کا معنی لوٹنا تو نہیں ہو سکتا نا۔ حتیٰ یرجعہ اللہ، اللہ اس روح کو لوٹاتے ہیں، اور ہم رجوع کا معنی پڑھتے ہیں لوٹنا، تو اس کا معنی لوٹانا میں نے کیوں کیا؟
रजा यरजियो ये फ़ेल है, कभी इसका मस्दर होता है रजअन, कभी इसका मस्दर होता है रुजूअन। अगर रजा यरजियो हो रुजू से तो माना होता है लौटना, और अगर राजा यरजी हो रजउन से इसका माना होता है लुटाना। कुरान करीम में दोनों इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ राजा यरजी और रुजूअन से नहीं है बल्कि रजउन से है, जिसका माना लुटाना है। कहते हैं ना फलां बंदे ने रुजू कर लिया है, रुजू करने का माना क्या होता है? लौट गया है, अपनी राय से वापस आ गया, ये माना इसके। नंबर 3 मज़हब। मज़हब नाम है इज्तिहादियात का, इसमें हर मज़हब के हक़ और ख़ता होने का एहतमाल होता है। हमारा मज़हब हक़ है लेकिन हो सकता है ख़ता हो, दूसरे का मज़हब ख़ता है हो सकता है हक़ हो। हदीस पाक में तसरीह है, इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमहुल्लाह, वफ़ात 256 हिजरी से बुखारी, बाब अज्र अल हाकिम इज़ा इज्तहद फ़असाब वक़्ता। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हज़रत अमर बिन नास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इज़ा हकमल हाकिम फ़ज्तहद सुम्मा असाब फ़लहु अजरान व इज़ा हकम फ़ज्तहद सुम्मा अख़्ता फ़लहु अजरुन। अगर हाकिम ने इज्तिहाद किया, दुरुस्त किया तो 2 अजर, इज्तिहाद किया ख़ता हुआ तो 1 अजर। नंबर 4 लफ्ज़ मनहज, इसका माना होता है तरीक़ाकार और पॉलिसी। अब बात समझ लो। नंबर 1 दीन, मनसूसात क़तियात का नाम है जिसके इनकार से बंदा दायरा इस्लाम से निकलता है। नंबर 2 मसलक, मनसूसा ज़न्नियात का नाम है जिसके छोड़ने से इंसान अहलुस सुन्नत वल जमात से निकलता है। नंबर 3 मज़हब इज्तिहादियात का नाम है जो कि सवाब और ख़ता का एहतमाल है। एक मज़हब से दूसरे मज़हब में जाता है, ना काफिर होता है ना अहले बिदअत होता है। नंबर 4 मनहज, तरीक़ाकार और पॉलिसी का नाम है। तरीक़ाकार और पॉलिसी हर दौर में बदलती रहती है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात ज़हन नशीन फरमा लें। असल है दीन, मसलक और मज़हब। मनहज ये पॉलिसी है, वक़्त के साथ साथ तब्दील होती रहती है, हर दौर में काम की पॉलिसी बदल जाती है। इसलिए हम कहते हैं, तवज्जो से बात समात फरमा तलबा तालिबात, मैं ऐलान कर रहा हूँ और बबांगे दोहल ऐलान करता हूँ, मैं ऐलान कर रहा हूँ दीनुल इस्लाम। तवज्जो से बात समात फरमाएं, मैं ऐलान करता हूँ और मेरे शागिर्द दुनिया भर के सबक को याद रखें, दीनुल इस्लाम, हमारा दीन इस्लाम है। मसलकुन अहलुस सुन्नत वल जमा, हमारा मसलक अहलुस सुन्नत वल जमात है। मज़हबुल हनफिया, हमारा मज़हब हनफी और हनाफ है। मनहजुन देवबंदिया, हम तरीक़ाकार और पॉलिसी में देवबंदी है। ये जो लोग कहते हैं कि देवबंद कोई अलग दीन है, देवबंद कोई अलग मसलक है, तुम क्यों खुद को देवबंदी कहते हो? भाई देवबंदियत दीन, मसलक, मज़हब नहीं, देवबंदियत तरीक़ाकार और पॉलिसी का नाम है। मैं इस पर कई बार गुफ्तगू कर चुका हूँ कि देवबंदियत किस चीज़ का नाम है। देवबंदियत का माना आपको नहीं आता, एतराज़ हमारे ऊपर। देवबंदियत का माना आपको ना आए, एतराज़ हमारे ऊपर। देवबंदियत का अक़ीदा तुम बयान करो, दिफा हमारे ज़िम्मे है। देवबंदियत के मसाइल बयान करो, दिफा हमारे ज़िम्मे है। देवबंदी अकाबिर की इबारात पेश करो, दिफा हमारे ज़िम्मे है। और हम दलाइल से दिफा कर रहे हैं, हम अकाबिरीन के साथ खड़े हैं, एतदाल के साथ खड़े हैं, तसलसल के साथ खड़े हैं, इल्ज़ामात तबर्रे इनके परवाह किए बग़ैर खड़े हैं। और ये बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ अपने तमाम तलबा और तालिबात को, मैं जब से इस तहरीक को शुरू किया है आज तक बिहम्दिल्लाह ताला एतदाल, दलाइल, इखलास और तसलसल के साथ इस बात पर कायम हूँ। मैंने आज तक ना प्रोपेगेंडे की परवाह की है, न मैंने मीडिया की परवाह की है, न मैंने इल्ज़ामात की परवाह की है, और न मैं इल्ज़ामात की परवाह करूँगा। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मैं फिर ये बात कहता हूँ, हम इंशाअल्लाह इखलास, एतदाल, दलाइल और तसलसल के साथ अपने अकाबिर का दिफा भी करेंगे और अपने अकायद का तस्करा भी करेंगे इंशाअल्लाह। आप ये वक्ती प्रोपेगेंडों से परवाह ना, मुतासिर ना हुआ करो। मुझ पर
کچھ الزامات لگے، میرا میڈیا ٹرائل ہوا، بعض ہمارے شاگرد پریشان ہو کر کہنے لگے استاد جی اس کا کیا جواب دیں؟ میں نے کہا کام تیز کر دو۔ کیا جواب دیں؟ میں نے کہا کام تیز کر دو۔ جو شخص بھی کام کرتا ہے اس پہ الزامات لگتے ہیں، اس کا حل ہے کہ اپنا کام تیز کرو، الزامات سے متاثر ہو کر اپنے کام کو روکو مت، مسلسل کام کرو۔ اور آپ یقین فرما لیں طلباء و طالبات، میں اتنے شدید ترین مسائل سے گزرتا ہوں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، میں اپنے سبق کے دوران بھی محسوس نہیں ہونے دیتا، قریب سے قریب دوستوں کے سامنے تذکرہ بھی نہیں کرتا، اور تسلسل سے اپنے کام میں لگا رہتا ہوں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میری محنت سے دنیا بھر میں ایسے افراد تیار ہو جائیں کہ جو حالات کی پرواہ کیے بغیر اخلاص، اعتدال، دلائل اور تسلسل کے ساتھ اپنا کام کریں۔ وہ نہ تھکیں، نہ جھکیں، نہ رکیں، نہ بکیں، اور اگلی بات میں کہتا ہوں نہ بکیں۔ بکیں بھی نہیں اور بکیں بھی نہیں، اپنا کام کریں۔ ہم انشاءاللہ اللہ سے عہد کرتے ہیں، اے اللہ ہم بکیں گے بھی نہیں، اے اللہ ہم کسی کو بکیں گے بھی نہیں۔ ہم بکنے اور بکنے بغیر کام کریں گے، اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو رسوا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرماتا۔ اللہ کی ذات بہت بے نیاز ہے، بہت بے نیاز ہے۔ اور میں چونکہ بات چل پڑی ہے، اس لیے اپنے طلباء طالبات اور اپنے سے تعلق رکھنے والے اور محبت کرنے والے افراد کو اعلان یہ بات کہتا ہوں، اگر دنیا میں کوئی شخص مجھ پر کسی قسم کا مالی، اخلاقی الزام لگائے یا اعتراض کرے، آپ نے ناراض بھی نہیں ہونا، آپ نے جواب بھی نہیں دینا، آپ نے غصہ بھی نہیں کرنا۔ توجہ سے بات ذہن نشین فرمائیں، میں یہ بات صرف اپنے شاگردوں، طلباء، طالبات، متعلقین، محبین سے کہہ رہا ہوں۔ پوری دنیا میں کوئی شخص مجھ پر الزام اخلاقیات کا لگائے، مالیات کا لگائے، اخلاقیات کا اعتراض کرے یا مالیات کا کرے، آپ نے جواب نہیں دینا، آپ نے ناراض نہیں ہونا، آپ نے غصے نہیں ہونا، آپ نے گالی نہیں دینی، آپ نے ڈانٹنا نہیں، آپ نے صرف دو باتیں کہنی ہیں۔ نمبر ایک، آپ ثبوت پیش کرو۔ نمبر دو، آپ استاد جی سے براہ راست بات کرو، بس، یا وہ ثبوت پیش کر دے یا مجھ سے اس کی بات کرا دو۔ ایک بندہ مجھ پر الزام لگاتا ہے، وہ ثبوت بھی پیش نہیں کرتا اور آپ کی موجودگی مجھ سے بات بھی نہیں کرتا، تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ کیوں دل چھوٹا کرتے ہیں؟ جتنی بڑی تحریک ہوتی ہے اتنے مخالفین زیادہ اور بڑے ہوتے ہیں، جتنی بڑی تحریک ہوتی ہے اتنے الزامات بڑے لگتے ہیں، جتنی بڑی تحریکات ہوتی ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اتنی مشکلات زیادہ ہوتی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ میں آپ سے دعا مانگتا ہوں عافیت کے ساتھ مجھ سے اور میرے یہ طلبہ اور طالبات جو میرے بیٹے اور میری بیٹیاں ہیں، ان سے عافیت کے ساتھ اے اللہ موت تک دین کی مقبول خدمت لے لیں، اور اللہ لے گا انشاءاللہ، آپ دل بڑا رکھیں۔ اب ذہن نشین فرما لیں کہ ادیان کا اختلاف حق اور باطل، کفر و اسلام کا اختلاف ہے، مسلک کا اختلاف یہ حق اور باطل، سنت اور بدعت کا اختلاف ہے، گمراہی اور ضلالت اور ہدایت کا اختلاف ہے، مذہب کا اختلاف یہ حق اور خطا کا اختلاف ہے جو کہ باعث رحمت ہے، منہج کا اختلاف یہ طریقہ کار اور پالیسی کا اختلاف ہے۔ دیوبندیت ایک پالیسی اور طریقہ کار ہے۔ ہاں کبھی کبھی مذہب کا استعمال دین کے لیے بھی ہوتا ہے۔ آپ اپنے شناختی کارڈ کو دیکھیں، کبھی اوپر مذہب لکھا ہوگا حالانکہ مراد اس سے دین ہوگا، کبھی ایسے ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ مذاہب کے اختلاف کو کہتے ہیں ادیان کے اختلاف، یہ غلط ہے۔ کبھی مسالے کے اختلاف کہتے ہیں یہ ادیان کے اختلاف ہے، یہ غلط ہے، غلط ہے۔ ان الفاظ کو اچھی طرح سمجھیں۔ ایک لفظ ہے تشدد، ایک لفظ ہے تسدد۔ تشدد شین کے ساتھ اور تسدد سین کے ساتھ، دونوں میں فرق سمجھیں۔
تشدد اپنے موقع پر سخت ہونا، جیسے لوہے کا زنجیر جو سخت ہوتا ہے لیکن ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے تسدد سین کے ساتھ، اپنے موقع پر مضبوط ہونا، جیسے ریشم کا رسہ، یہ نرم ہوتا ہے لیکن ٹوٹتا نہیں ہے۔ میں اپنے شاگردوں، بچوں اور بچیوں سے گزارش کروں گا، ہم متشدد نہیں، ہم سخت نہیں ہیں، لوہے کے زنجیر نہیں ہیں جو ٹوٹ جائیں، ہم متشدد اپنے موقع پر مضبوط ہیں، ہم ریشم کے رسے ہیں، ہم نرم تو ہیں لیکن ہمیں توڑا نہیں جا سکتا انشاءاللہ۔ یہاں ایک بات آگی میں کہہ دوں سین اور شین سے بھی، ایک ہے سنی، ایک ہے شیعہ۔ سین پہلے ہے، شین بعد میں ہے۔ اس کا معنی کہ سنی فرقہ پہلے ہے اور شیعہ فرقہ بعد میں ہے۔ جب آپ لفظ دہرائیں تو شیعہ سنی نہ کہا کریں، سنی شیعہ کہا کریں، سنی پہلے اور شیعہ بعد میں۔ سنی اور شیعہ میں فرق کیا ہے؟ اس میں سین ہے بغیر نقطے کے، اس میں شین ہے نقطے کے ساتھ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں فرق نقطے کا ہے۔ ہم صحابہ اور اہل بیت کے علو کے قائل ہیں، عین سے بلندی، عظمت، اور شیعہ اہل بیت میں غلو کے قائل ہیں، حد سے تجاوز۔ ہم ہیں علو والے بغیر نقطے کے سنی، وہ ہے غلو والے نقطے کے ساتھ شیعہ۔ ہم علو کے تو قائل ہیں، غلو کے قائل نہیں ہیں۔ ہم صحابہ کرام اہل بیت کو بلند و بالا سمجھتے ہیں، اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، ان کے مبارک جوتوں کو اپنے سروں کے تاج سمجھتے ہیں، ان کے مبارک پاؤں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں۔ کہاں ہم اور کہاں وہ، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے ہمارا ان کا، لیکن غلو کے ہم قائل نہیں ہیں، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ تعصب اور تسلب، تعصب تا عین صاد، تسلب تا صاد لام با۔ تعصب ضد اور عناد کی بنیاد پر اپنے موقف پر ڈٹ جانا، اور تسلب دلائل کی بنیاد پر اپنے موقع پر پختہ ہو جانا۔ ہم اپنے موقع پر پختہ ہیں، اس کی بنیاد دلائل ہے، ڈٹنا نہیں ہے، ہٹ درمی نہیں ہے۔ جان تو ابو جہل نے بھی دی ہے لیکن اس نے تعصب اور ضد میں دی ہے، جان صحابہ پیغمبر نے بھی دی ہے، ان نے تسلب اور دلیل اور عقیدت میں دی ہے رضی اللہ عنہم۔ دونوں میں فرق سمجھیں۔ اس لیے ہم لفظ تسلب کے قائل ہیں، تعصب کے قائل نہیں۔ لیکن میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ تسلب کی بجائے عام سمجھ آنے والا لفظ وہ ہے تمسک، اس کو اختیار کرے تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ اس پہ احادیث موجود ہیں۔ ایک میں نے بھی حدیث پاک پڑھی ہے کہ جو سنن ابی داؤد کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے جانے کے بعد اگر اختلاف دیکھو فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین تمسکوا بہا، لفظ تمسک آیا ہے۔ اسی طرح حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ وفات 458 ہجری، کتاب الزہد میں حدیث نمبر 221، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر مئات شہید، جو شخص فساد امت کے دور میں میری سنت کو اختیار کرے گا، مضبوطی سے تھامے گا، اللہ اس کو 100 شہید کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، اچھی طرح سمجھو طلبہ و طالبات، میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں، میری بات کو سمجھنا۔ بہت سارے لوگوں کو اشکال پیدا ہو اس حدیث کی بنیاد پر۔ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، جو فساد کے دور میں میری سنت کو مضبوطی سے تھامے گا اس کو 100 شہید کا اجر ملے گا۔ تو ہمیں میدان میں جا کر شہید ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر بیٹھے 100 شہید پر عمل، 100 سنت زندہ کرو اور ہزاروں اور لاکھوں شہیدوں کا ثواب لو۔ اس حدیث کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے، اچھی طرح بات سمجھنا۔ ایک ہوتا ہے لفظ اجر، ایک ہوتا ہے لفظ قدر۔ اس میں اجر اجرت کی بات کی ہے، قدر مقام اور پروٹوکول کی بات نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں
اگر فساد امت کے دور میں، مشکلات کے دور میں جو میری سنت پہ ڈٹ جائے گا، اللہ اس کو 100 شہید والا ثواب دے دیں گے، لیکن ایک شہید والا پروٹوکول وہ اس کو نہیں ملے گا۔ پروٹوکول اور قدر وہ جام شہادت نوش کرنے سے ہی ملتا ہے۔ پروٹوکول کیا ہے؟ روزانہ 1000 سنتوں پر عمل کرنے والا جنت میں جانے کے بعد یہ نہیں کہے گا کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج دو، جو مزہ سنت پر عمل کرنے میں تھا وہ جنت میں نہیں آیا، میرے علم میں نہیں، اگر حدیث ہو تو میں رجوع کر لوں گا۔ لیکن شہید وہیں بھی کہے گا یا اللہ مجھے واپس بھیج دو، جو مزہ تیرے راہ میں کٹرے میں تھا نا وہ نہیں آ رہا۔ جو سنت پر عمل کرتا ہے قیامت کے اس کی اپنی نجات ہے، اور جو میدان میں کٹ جاتا ہے اس کی اپنی ہی نہیں ہے، وہ 70 جن پہ جہنم واجب ہے ان کی بھی شفاعت کرتا ہے۔ یہ پروٹوکول ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں، وزیر اعظم کی تنخواہ ممکن ہے 5 لاکھ ہو، اور ایک فیکٹری کے جی ایم کی تنخواہ ممکن ہے 50 لاکھ ہو۔ اب تنخواہ وزیر اعظم کی 5 لاکھ، جی ایم کی 50 لاکھ، یہ اجر ہے۔ لیکن اب آپ کہہ سکتے ہیں ایک جی ایم کی تنخواہ 5 وزراء اعظم کے برابر ہے، لیکن 50,000 جی ایم کا پروٹوکول ایک وزیر اعظم کے برابر نہیں ہے۔ وزیر اعظم گاڑی نکلے نا تو لاکھ جی ایم بھی ہو کو بھی راستہ خالی کرو، پی ایم آ رہے ہیں۔ قیامت کے دن جب شہید اپنے پروٹوکول سے آئے گا نا تو سب کو حکم ہوگا راستہ چھوڑ دو، یہ اس امت کا شہید آ رہا ہے۔ غلط فہمی میں کبھی نہیں رہنا۔ اجر الگ چیز ہے، قدر الگ چیز ہے۔ میں تمہیں کتنی مثالوں دے کے سمجھاؤں۔ ایک آدمی گورنر ہاؤس کو پینٹ کرے، روزانہ 4000 یومیہ مزدوری لے، اور جب اس کا رنگ مکمل ہو جائے اور گورنر صاحب دیکھے اور پوچھے بھی کس نے رنگ کیا ہے، کہا جی فلاں نے، کیا اسے کہنا کل عصر کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھ کے لان میں ایک کپ چائے پیے۔ اس نے روزانہ جو 4000 روپیہ مزدوری لی ہے نا، وہ دنیا میں کسی کو نہیں بتائے گا کہ میں نے گورنر کے گھر کا رنگ کیا تو روزانہ 4000 ملتے۔ وہ اپنی فوٹو دکھائے گا جو گورنر کے ساتھ بیٹھ کے اس نے ایک کپ چائے پی ہے۔ کیوں؟ روزانہ 4000 وہ اس کا اجر ہے، اور گورنر کے ساتھ بیٹھ کے چائے پینا یہ اس کی قدر ہے۔ قدر الگ ہے، اجر الگ ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو، یوں پانی مت پھرو شریعت کی نصوص پر۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں زندہ رکھے، ہم دفاع کریں گے۔ یہ دین کا دفاع کرنے والے زندہ ہیں۔ یہ غلط اور بے جا تعویلیں مت کرو، جتنی کرو گے ہم انشاءاللہ صحیح معنی بیان کرتے رہیں گے، اور پھر وہی بات بکیں گے نہیں، معنی بیان کریں گے، بکیں گے نہیں، بدتمیزی نہیں کریں گے، بد تہذیبی نہیں کریں گے، کسی کی پگڑی نہیں اچھالیں گے، لیکن مسائل بیان کریں گے، کیوں نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آخر میں ذہن نشین فرما لیں، ہمارے اس پورے اصول عقائد کی بنیاد 4 چیزیں ہیں: ایمان، کفر، سنت اور بدعت۔ بس اللہ ہم سب کو ایمان کی نعمت پہ باقی رکھے اور کفر سے محفوظ رکھے، سنت کی نعمت پر باقی رکھے اور بدعت سے محفوظ رکھے۔ ایمان اور کفر 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایمان صحت اور کفر بیماری۔ صحت مند وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی بیماری نہ ہو، اور بیمار وہ بھی ہوتا ہے جس کے اندر ایک بیماری ہو۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی ایک کفری عقیدہ نہ ہو، اور کافر وہ بھی ہوتا ہے جس کا ایک عقیدہ کفریہ ہو۔ اس لیے امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامت طحاوی رحمہ اللہ وفات 321 ہجری العقیدۃ الطحاویہ میں لکھتے ہیں: بلا یخرج العبد من الایمان الا بجحود ما ادخلہ فیہ۔ جن عقائد کے اقرار سے بندہ مومن ہوتا ہے اس میں ایک عقیدہ کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا۔ سنت اور بدعت۔ سنت اور بدعت 2 متضاد چیزیں ہیں۔ سنت صحت ہے، بدعت بیماری ہے۔ صحت مند ہونے کا معنی کوئی بیماری نہیں ہے، اور بیمار ہونے کا معنی کوئی ایک بیماری ہو تب بھی بیمار ہے۔ اہل سنت والجماعت ہونے کا معنی کوئی ایک بدعت کا ارتکاب نہ کرے، اور اہل بدعت ہونے کا معنی
99 سنت پر عمل کرتا ہو، ایک بدعت اختیار کرتا ہو، یہ تب بھی بدعتی ہے۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں بلا یخرج العبد من اہل السنت والجماعہ الا بجحود ما ادخلہ فی، اہل سنت والجماعت سے وہ ایک بدعت بھی انسان کو نکال دے گی جس کو چھوڑنے سے انسان اہل سنت والجماعت ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔